الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 5 پہ تھے اور ابھی مکمل نہیں کر پائے تھے، اور ظاہر ہے سیشن ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ جس جگہ سے پچھلی دفعہ ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے پھر سے ہم اس ٹاپک کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ پڑھا ہے میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ پیچھے حلال و حرام کی بحث تھی، جس میں جو جانور ہیں طیب ہیں، کھانے کے لیے جائز ہیں، مناسب ہیں، جس سے انسان کی طبیعت مناسبت رکھتی ہے، وہ جانور جو ہے نا ان کو ظاہر ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، ان کو ذبح کر سکتے ہیں، ان کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہیمۃ الانعام کی قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد جو چیز مزید ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ جب بھی جانور ذبح کیا جائے گا تو اس کے لیے خون کا بہنا لازمی ہے۔ یہ ایک شرط ہوئی، یعنی پہلی شرط تو یہی کہ جانور جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو، طیب ہو، اور دوسری چیز یہ کہ جانور کا خون جو ہے نا وہ ذبح کرتے وقت بہنا چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے گا تو اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، جن کو اگر آپ پکڑ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرمت کی بحث ہے، جانوروں کی حلال و حرام کی بحث ہے، وہ کس قدر جو ہے نا وہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ یہ کہ خون پہ آ جائے، یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، یہ کہ وہ جانور طیب ہو، وہ جانور بہیمۃ الانعام کی قسم کا جانور ہو۔ باقی اس کے بعد یہ بات رہی کہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، یہ امپاسبل ہے۔ یہ کہ صرف یعنی توحید ہی کی بنیاد پہ، اللہ کے اذن ہی کی بنیاد پہ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا نام لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اذن ہو، اللہ کا جو ہے نا اس پہ اجازت ہو، ادروائز کسی جانور کی جان نہیں لی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بے شمار جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ کسی جانور کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دینی چاہیے، یعنی یہ کہ شوقیہ شکار کیا جائے، شوقیہ کسی جانور کو مارا جائے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہ اگر مارنا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ کھانے کے لیے کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے موذی ہے، صحت کے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایک اور دوسری صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن کھانے کے حوالے سے یا جو ہے نا ویسے جانور کو نہیں مارا جا سکتا، یہ یعنی واضح رہنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ کون ہو، یہ بھی ہمیں کیٹاگوریکلی یہ بتا دیا گیا کہ یہ توحید پرست ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، جو توحید کو ماننے والا ہے وہ ہونا چاہیے، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ مسلم ہے یا وہ اہل کتاب میں سے ہے۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت نصارہ تھے، اور اس وقت یہود تھے جن کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے نا مد نظر رکھنا چاہیے کہ کرنے والا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مشینی ذبح کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس چیز کو شرط رکھتے ہیں کہ مشین جب ذبح کر رہی ہے تو وہاں پہ جو انسٹرومنٹل چیز ہے وہ یہ کہ وہاں پہ کوئی ظاہر اہل کتاب میں سے ہو، جو کہ اس وقت ہم یہود کو ہی سمجھتے ہیں، کرسچینٹی کو اس میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ جو ہے نا ان کے ہاں اب یہ معیار نہیں رہ گئے۔ جو 3 شرائط ہیں وہ شرائط لازمی ہیں پہلے فلفل کی جائیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ مسلم ہو، یہ 2 جو ہے نا وہاں پہ ہونے چاہیے۔ شکار کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز ہم نے دیکھی کہ ٹول کے طور پہ جس طرح ہم چھری استعمال کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا جانور جو ہے وہ شکار کر سکتا ہے جانوروں کا۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں کہ سورس کیا ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا کون ہونا چاہیے، اور یہ کہ جب ذبح کیا جائے خون جو ہے نا جانور کا بہے تو اس وقت چھری سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس وقت تیر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس وقت یہ نیزے سے بھی کام ہو سکتا ہے، اور اس وقت یہ بندوق سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو اسی بنیاد پہ جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف فتوے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے 3 ہی شرطیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مضمون آگے بڑھا تھا۔ جب مضمون آگے بڑھا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ طیبات جو ہے نا واضح کر دیے گئے ہیں، الیوم احل لکم الطیبات، یعنی یہ جو جملہ لایا گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دن جو ہے نا یہ
چیزیں طیبات جو ہے نا آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ پہلے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ جملہ آ چکا ہے۔ وہاں پہ بھی جب یہ بات آئی تھی تو یہ کہا تھا کہ الیوم سے مراد آج کا دن کوئی خاص دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹائم ہے جس زمانے میں یہ آیت یعنی اتر رہی ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑا سا باریک سا پہلو ہے، اس کو یعنی ایک دو سیشن پہلے بھی یہ بات زیر بحث رہی تھی کہ الیوم سے کیا مراد ہے۔ الیوم ظاہر ہے کہ کسی دن یہ آیت اتری ہوگی، کسی لمحے اتری ہوگی، اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کسی لمحے پہ ہی اتری ہوگی، کسی دن میں ہی اتری ہوگی۔ لیکن جب یہ الیوم کا یعنی لفظ آ گیا تو اس کا مطلب وہ خاص دن نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو تمہارے سامنے معاملات ہوتے رہے ہیں حلال و حرام کی، تو اس کے حوالے سے کچھ اضافی چیزیں آپ کو بتانی تھیں، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اب الیوم سے مراد محض ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اب نیچے ترجمے میں یہ کیا گیا ہے کہ اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو حلال و حرام کی بحث تھی وہ واضح ہو چکی۔ اگر کسی طرف جو ہے نا وہ اہل کتاب میں سے کوئی اوہام تھے، اب وہ رفع کر دیے گئے۔ اگر ان کی طرف سے جو ہے نا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے کوئی جو ہے نا اضافی چیزیں آ گئی تھیں تو وہ بھی واضح کر دی گئیں، موقع محال واضح کر دیا گیا۔ تمہارے سامنے بھی اگر جو ہے نا کوئی کچھ کو شبہات تھے تو وہ بھی رفع کر دیے گئے۔ یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے، یعنی یہ کہ کسی خاص دن جو ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حرام تھی پہلے چیزیں، اب حلال کر دی گئیں، تو یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہ 22-23 سال جو ہے نا کوئی چیزیں حرام تھیں اور اچانک ایک دن حلال کر دی گئیں، یہ اس کا معنی نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہی ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے تک جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں، اترتی رہیں، کسی نہ کسی پہلو کے حوالے سے جو ہے نا چیزیں واضح ہوتی رہیں، تو اب آ کے جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آ کے کہ جو کچھ بھی تمہیں بتایا گیا ہے وہ بیسیکلی اب وہ اس کا تکمیلی پہلو ہے، یعنی اب ہم اتمام کر رہے ہیں اور تکمیل کر رہے ہیں شریعت کی، اور اس پہلو کو سامنے رکھا جائے۔ اور جب آپ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہیں تو چیزیں مزید نکھر کے ظاہر ہے کہ وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس عرصے میں جو کچھ بھی ہوا، تو اب جو کچھ آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے وہ تکمیلی پہلو سے بات رکھی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ جس طرح یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں حلال و حرام کی بحث، اور یہ کہ کون سا کھانا کھایا جائے، اور یہ کہ ذبح کرنے والا جو ہے نا وہ کون شخص ہو سکتا ہے، وہ طعام الذین اوتوا الکتاب یہاں پہ یہ لایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے جن کو پہلے تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ اچھا، یہ پچھلے لوگوں کا جو ہے نا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات آتی ہے جو ہماری فقہ کی جو ہے نا کتابوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ہماری عام بول چال میں یا علماء اکرام کی محفلوں میں، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ بات مکمل نہیں ہے، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں وہ کوئی بات یہ نہیں ہے کہ بات یعنی کہ غلط بات کرتے ہیں، نہیں، بات ٹھیک کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مکمل بات جو ہے وہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے آپ اس کو پکڑیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ طعام کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ذبیحہ جو ہے وہ ایک پچھلا سٹیپ ہوتا ہے۔ ذبیحہ کا جب آپ لفظ بولتے ہیں تو وہ پچھلا سٹیپ ہوتا ہے۔ وہ سٹیپ کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ذبح کیا ہے، وہ سٹیپ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن مجید ذبیحہ کا لفظ نہیں بول رہا، بلکہ اس سے بڑھ کے ایک اگلا لفظ بول رہا ہے، وہ طعام کا ہے۔ اب طعام کے اندر تو ذبیحہ ہوگا، ظاہر ہے کہ ذبیحہ سے مراد یہ ہے کہ جو پچھلی چیزیں ہیں، تینوں شرطیں ہیں، وہ تو پوری ہوں گی، وہ تو لازمی طور پہ ہوں گی۔ لیکن جب طعام قرآن مجید نے لفظ استعمال کر لیا ہے تو ہمیں اس کو پکڑنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کھانا ہے، ان کا تیار شدہ کھانا ہے، ان کا دسترخوان ہے، ان کا بنایا ہوا کھانا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کے اندر ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی سے ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، پکے ہوئے کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا یہ جو پہلو ہے نا، یہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لفظ تو ایک آدھ بولتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا پوری جو کہانی ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ یعنی جب آپ ذبیحہ بولتے ہیں تو یہ ایک پچھلا سٹیپ ہے، اور جب آپ طعام کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اگلا سٹیپ ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب ان کا کھانا بن چکا ہے، اور بنا وہ اسی شرائط پہ ہے جو کہ پیچھے ہے۔ تو اب آپ اس کلچر میں جا کے دیکھیں کہ اس کھانے کی بنیاد پہ ان کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، ان کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، جب وہ کھانا تناول کیا جا رہا ہے تو وہاں بیٹھنا ہے، جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے جو ہے نا کھانا کھانا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے جو ہمارے ہاں گلف پیدا ہو چکا ہے، یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ سارا، اور جو ہے نا وہ یہود کے ساتھ،
ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ تو وہ جب ہم قرآن مجید کے الفاظ کو پکڑتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، یعنی یہ گلف جو ہے اس سے بچنا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں ہر صورت میں توحید پہ قائم رہنا ہے، ان کی توحید غیر توحید پہ مبنی کوئی بھی چیز جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، اس میں حصہ دار نہیں بننا، لیکن جو چیزیں قرآن نے خود بیان کی ہیں اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ، یہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال کر دیا ہے، اب وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے جو ہے نا، لیکن اللہ نے جو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا جو تورات میں تھا کہ جب یہ پیغمبر آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے اور یہ تمہارے اوپر سے اسر و اغلال جو ہے نا اس کو دور کریں گے، تو وہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا، وہ اس وعدے کے جو ہے نا پہلو سے ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ان کی جو عورتیں ہیں نہیں، اس کے بعد یہ کہا کہ مسلمان عورتوں میں سے جو پاک باز عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اسی طریقے سے جو باحیا پاک باز اور پاک دامن عورتیں ہیں اہل کتاب میں سے، وہ بھی تمہارے لیے نکاح کے لیے جائز ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جو احکامات ہیں ان کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ تکمیلی نوعیت کے احکام ہیں، یعنی یہ کوئی یہاں پہ پوری بات اگر بیان کر دی گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بیان کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکمیلی نوعیت کے احکامات ہیں، یعنی یہ احکامات پہلے نازل ہو چکے ہیں، اوپر حلال و حرام کی بحث میں پوری تفصیل کر دی، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ہنٹ دے کے آگے چلا جاتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو اوپر پوری بات ہوئی تھی یہ بھی بیسیکلی اسی کنٹیکسٹ میں رکھ کے بیان کی جا رہی ہے۔ حلال و حرام کی بحث اصل میں ہے کیا ہے؟ توحید کی بحث ہے نا، توحید اور شرک کی بحث ہے، یعنی ہم جانور کوئی ذبح نہیں کر سکتے جب تک اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اب حلال و حرام جو ہے نا اس کی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ جو ان کی ذبح کیا ہوا ہے وہ جائز ہو گیا، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر وہ جائز ہو گیا ہے تو پھر تو قرآن مجید نے بڑے سخت جو ہے نا وہ تبصرے کیے ہیں ان کے شرک پہ، تو وہ جتنے بھی تبصرے ہیں اب اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ تعویل کی نوعیت کے تبصرے ہیں، یعنی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ والا جو تمہارا پہلو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک پہ مبنی ہے۔ لیکن جب ایک قوم آگے بڑھ کے شرک کو اپنا دین بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا دین ہے، اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، تو وہ مشرک ہو جاتی ہے، جس طرح مشرکین مکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ حقیقتاً اللہ کے شریک ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، قرآن مجید نے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ ان کا یہ جو ہے نا ان کی بات یہ ریکارڈ کی ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کرتے، یعنی یہ نصارہ ہوں یا جو ہے نا یہود ہوں، یہ دعویٰ نہیں کرتے، یہ تعویل کرتے ہیں، کہتے یہی ہیں کہ ہم ایک توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ایک ہی ذات ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، اور لیکن جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کی تعویل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعویل میں جو ہے نا قرآن مجید نے فرق رکھا ہے، اس لیے ان کو کہیں براہ راست مشرک نہیں کہا، جبکہ ان کی وہ جو ظاہری حرکتیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ شرک یا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ضرور کرٹیسائز قرآن مجید نے کیا اور اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، یہ یعنی ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ سامنے رکھیں کہ دیکھیں جب زمین پہ قیامت لگی ہے، سورہ توبہ میں جا کے پڑھیں گے تو جو مشرکین ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، یعنی ان کے لیے یہی سزا تھی کہ ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، یعنی ایک سٹیج پہ جب اللہ نے اعلان کیا اپنی یعنی سزا کا، تو اس وقت یہی کہا ہے کہ ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، اب ان کی زندگی نہیں بخشی جائے گی سوائے یہ کہ یہ اسلام قبول کریں، ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کے لیے کیا کہا کہ یہ اپنے مذہب پہ رہ سکتے ہیں اور ان کو تہ تیگ نہیں کیا جائے گا، ان کی سزا جو دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ جزیہ سے لیا جائے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ ماتحت جو نا زندگی گزاریں گی مسلمانوں کی، یہ دو یعنی ان پہ کنڈیشن لگائی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں سزا دی گئی ہے وہاں پہ بھی یہ فرق رکھا ہے، تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، اللہ کا عدل جو ہے نا وہ یقیناً وہاں پہ بھی کام آئے گا، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے نا ایک تھوڑا سا رخصت کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، تو یہ ضرور ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے، جہاں مسلمان تعویل کر رہے ہیں اور غلطی کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی اگر گنجائش دی ہے مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کی، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ اصل میں توحید کے موضوع ہیں، یہاں پہ توحید کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں، توحید کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اور یہ کیونکہ تکمیلی نوعیت کے احکامات ہیں، یعنی وہ سٹیج میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پہ وہ جو پچھلی تمام بحثیں تھیں ان کو سمیٹا جا رہا ہے، یہاں آ کے بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ تمہیں سہولت دی جاتی ہے اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں تم نے رک جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ آ کے بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اب تک جو ہے نا تم نے اگر ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا، ان کی خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کیا، تو اب کر سکتے ہو،
یعنی اس سے انڈرسٹوڈ جو چیز واضح ہوتی ہے کہ جب وہ احکامات نازل ہوتے ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، وہاں پہ جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں یہ کہا گیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور اس کے بعد مزید ظاہر ہے کہ ساری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نہ تم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، نہ اپنی عورتیں ان کو دے سکتے ہو۔ تو اصل یعنی نکاح کی جو بنیاد ہے، جو نکاح جس کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر شرک پہ مبنی ایک گھرانہ ہے تو ہم اس کو کسی طور پہ اپنے نکاح کے لیے جو ہے نا قبول نہیں کر سکتے، خواہ وہ مرد ہے خواہ عورت ہے، یعنی یہ دونوں پہلو جہاں پہ یہ حکم آیا ہے۔ تو اس کے بعد جب قرآن نے پہ در پہ ان کی شرک پہ جو اہل کتاب کا شرک ہے اس کو نمایاں کیا، تو مسلمانوں کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ چیز سوال اٹھا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ ایک چیز کی جو علت ہے، جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ بیان کر دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیان کر دی گئی، وہ کیا تھی؟ وہ ظاہر ہے شرک تھی۔ اب شرک تھی تو جب ان کا شرک بھی سامنے آیا تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہ رہا، مسلمانوں تو یہی سمجھا، لیکن یہاں آ کے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اب تم جو ہے نا ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اور جو شرک کا پہلو ہے وہ ظاہر ہے ان کا طویل کا پہلو ہے، وہ اپنی جگہ جو ہے نا ان کو سوالات جو ان کے ہیں یا ان کے ساتھ مطلب ایک دل سوزی کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے دعوت کے انداز میں ان سے بات جاری رہے گی۔ یہ بات غلط ہے جو تم کہتے ہو، لیکن یہ کہ کیا وہ واقعی مشرک ہے؟ مشرک نہیں ہے، یہ بات ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز اور جو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ جو شرط ہے محسنات کی، یہ کہ یہ مسلمان عورت ہو یا مسلمان یعنی سوری اہل کتاب میں سے عورت ہو، شرط کیا ہے نکاح کی؟ یعنی محسنہ ہے۔ محسنہ یہ ہے کہ پاک باز ہو۔ پاک باز پچھلی دفعہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے کہ پاک باز کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ پاک باز ہو۔ پاک بازی کے لیے یہاں پہ دو ایگزامپل سامنے لائی گئی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا ہے، بات پیچھے کھانے کی ہوئی تھی، بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ اب ان کی عورتوں سے بھی جو ہے نا تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن پہلے مثال کس کی تھی؟ مسلمان عورتوں کی مثال دی۔ تو یہ بیسیکلی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ بریکٹ میں بات مسلمان یعنی عورتوں کی ہی ہو رہی ہے، مردوں کی نہیں ہو رہی۔ یہ یعنی لوکل کنٹیکسٹ ہے، لیکن ہم اس کنٹیکسٹ کو جا کے پیچھے جوڑتے ہیں۔ جب ہم پیچھے جوڑتے ہیں تو پیچھے کیا چیز ہے؟ وہاں مرد اور عورت دونوں کی بات کی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ آ، یہ بات کی گئی کہ وہاں پہ مرد اور دونوں کی بات کی گئی تھی، اور وہاں پہ یہ کہ تم کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی یہ کہا گیا کہ تم اپنی یعنی عورت جو ہے کسی مشرک کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ تو اب ہم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ مائدہ میں آ کے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یعنی جو پیچھے حکم آیا ہے، پیچھے حکم آیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہاں پہ شریعت کا جو پہلو سامنے آ گیا ہے، یہ صرف عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے، جس طرح یہاں محسنہ کا مطلب آ گیا ہے سامنے، یہ پیچھے محسنہ کا لفظ آ گیا نا کہ پاک باز عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے گا، تو یہ محسنہ عورت کے لیے آ گیا ہے، تو مرد کو بھی تو محسن ہونا چاہیے۔ یہ سورہ النساء میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اور آگے سورہ نور میں ہم جا کے اس کو دیکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد کو بھی محسن ہونا چاہیے، پاک باز ہونا چاہیے۔ اگر عورت پاک باز کی شرط ہے تو مرد کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ پاک باز ہو۔ مرد کے لیے بھی یہی شرط ہے، کیونکہ یہاں پہ جب ایک کے لیے بات ہوتی ہے دوسرے کے لیے آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، لیکن یوں ہی جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ مثال تو عورتوں کی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ پچھلے بیان کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم قرآن کو میزان اور فرقان کہتے ہیں تو یہ قرآن خود فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیز مردوں سے متعلق ہے اور کون سی چیز عورتوں سے متعلق ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے بیانات سے کہ قرآن کس طریقے سے کس اسلوب سے بات کرتا ہے۔ ہم جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہمارے اساتذہ امین احسن اصلاحی ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب ہوں یا حمید الدین فرائی صاحب ہوں، ان کا جو اصول ہے وہ یہ کہ پیچھے جا کے دیکھیں جہاں پہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور بعد میں آنے والی جو بات ہے اس کو پھر اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یا اگر تو ایکسیپشن ہے تو ایکسیپشن جو ہے نا اس سے متعلقہ کر دیتے ہیں، اگر کوئی وضاحت ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو اصل پیچھے بات کیا تھی؟ وہ مرد اور دونوں کے لیے تھی۔
مشرقہ عورت یا مشرق مرد کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ آ کے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کو اس کے ساتھ لنک کر کے کہ وہ جو شرک کی علت تھی وہ ہٹ گئی، یعنی ایک حد تک جو ہے نا تمہیں تھوڑی سی رخصت دی جا رہی ہے، فلیکسیبلٹی دی جا رہی ہے، تو وہ جو تھی اب وہ اس کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے صرف عورت کی حد تک۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ تفسیریں دیکھیں گے تو اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں، یہ کہ مرد قوام ہے، عورت قوام نہیں ہوتی، اس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ صحابہ اکرام میں کوئی ایگزامپل نہیں اس طرح کی قائم ہوئی، یا جو ہے نا ہمارے علماء اکرام نے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہے، تو اس لیے وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے، یعنی وہ جو مثالیں لاتے ہیں یعنی ایک دلیل دیتے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیسیکلی وہ یہ ہے، ہمارے ہاں جب میں نے کہا تو یہ ہمارے پچھلے تینوں اساتذہ ہیں، وہ قرآن مجید سے ہی یہ چیز دلیل لے کے آتے ہیں کہ دیکھو جو بات پیچھے کی گئی تھی وہ یہ پوری بات تھی، اس کے اندر علت تھی، وہ علت جو ہے نا ذرا اس کو کم کیا گیا ہے، تو اب یہ بات صرف عورتوں کے لیے رہ گئی، اب دوسرا پہلو جو ہے نا اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، مرد کو جو ہے نا وہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہ کہ اب ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو جب نکاح کرنے جا رہے ہیں تو وہاں اجر کا جو پہلو ہے، اجورہن، یعنی مہر کا جو پہلو ہے وہ اس نکاح کے لیے بھی لازمی ہے، یعنی یہاں پہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی جو اس نکاح کی شرائط ہیں وہ یہاں پہ بھی پوری کی جائیں گی، اور یہ کہ مہر دیا جائے گا، مہر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہاں پہ لفظ اجر آ گیا ہے، اجر یعنی وہی مزدوری والا یہ لفظ ہے، یہ مسئلہ یعنی یہ کیا چیز ہے، کیا پہلو ہے جس کو سامنے یعنی بیان رکھا جائے گا، یہ کہ ظاہر ہے کہ مرد بھی اپنی رفاقت میسر کرتا ہے، عورت بھی اپنی رفاقت میسر کرتی ہے، رفاقت یہ کہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ ایک زندگی گزاریں گے، ساتھی بن کے زندگی گزاریں گے، ایک مل جل کے جو ہے نا گھر کو چلائیں گے، یعنی ایک رفاقت مہیا کریں گے ایک دوسرے کو۔ اب اس رفاقت میں کس کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ذمہ داری کا بیان ہے، وہاں پہ ٹوکن منی ایک سمبولک ایکسپریشن کے طور پہ، سمبل کے طور پہ جو ہے نا کچھ پیسے دیتے ہیں، وہ مہر ہوتا ہے، یہ اس چیز کا جو ہے نا آپ یعنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ میں پوری زندگی جو ہے نا ایسے ہی پیسے دیتا رہوں گا اس گھر کو چلانے کے لیے، تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ مہر دیتا ہے تو وہ مہر جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کا سمبل ہوتا ہے کہ پوری زندگی یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد عورت، ظاہر ہے کہ ہمارا کلچر بدل گیا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، عورت بھی ظاہر محنت کرتی ہے، وہ بھی جو ہے نا کماتی ہے، جاتی ہے اور جاب کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، تو یہ اس کی اپنی جو ہے نا وہ جو کما کے لائے گی، تو اگر کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، یہ کلچرل پہلو ہے، لیکن یہ کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے، مذہبی پہلو وہی ہے کہ یہ مرد کی اصل میں ذمہ داری ہے، اگر عورت کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے، اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے گا، نہ کہ مذہبی طور پہ دیکھا جائے گا، بلکہ یہ کہ جو مذہبی طور پہ دیکھنے کی ذمہ داری ہے کہ اصل میں یہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اس پہ چیز پہ جو ہے نا وہ گھر کا جو ہے نا یہ معاملہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جب نکاح کیا جا رہا ہے تو ایک شرط اور ہے، وہ یہ کہ مسافہین نہیں بننا، یہ کہ یہ بدکاری نہیں کرنی، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بدکاری کی کیا نوعیتیں ہیں، یہ کہ اس کے بعد وہ متخذی اخدان، اور یہ کہ یہ تعلق چوری چھپے نہیں رکھا جائے گا، یعنی دو ہی تعلق کی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نے جگہ جگہ جو ہے نا بدکاری کی، جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے، تو یہ تعلق جو ہے نا قائم نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات، اور دوسری یہ کہ چوری چھپے بھی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یہ اس چیز سے باز رہا جائے گا، یہ لازمی شرط ہے نکاح کی، یعنی یہ عزم کرنا ہے، اگر اس سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے تو توبہ کی جائے گی، ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کو معلوم نہیں ہے توبہ کی جائے گی، اگر معلوم ہو گیا ہے، کورٹ نے اس کا جو ہے نا ڈیسیژن دے دیا ہے، تو اس کے بعد پھر سورہ نور میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی جو ہے نا جو ناپاک شخص ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو زنا کر چکا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عفیفہ عورت کے ساتھ، عفیف مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کرے، یعنی پاک باز مرد اور پاک باز عورت کے ساتھ جو ہے نا نکاح ہو سکے، یعنی جس کے ساتھ جو جس طرح زنا ہوا ہے یا اسی نوعیت کے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ پاک باز شخص کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نکاح کی جو ہے نا لازمی شرائط میں سے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہیں؟ یہ اس لیے ضروری ہیں کہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے نا ہر طرح کی ناپاکی سے بچا رہے، اس کے اندر صالح جو ہے نا افراد ہوں، ایک اچھے جو ہے نا گھرانہ پرورش کرے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آگے چل کے صالح اولاد پیدا ہو، اور سارا معاشرہ جو ہے نا یعنی یہ کہ صالح معاشرہ ہو۔ یہ جو اس کے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ ایک کی ورڈ اگر بولیں تو جو شریعت دی گئی ہے
وہ اصل میں کیا شریعت ہے؟ صالح معاشرہ قائم کرنا ہے، یہی لفظ ہے نا جو ابتدائیہ میں پیچھے شروع میں بتایا گیا کہ ان صورتوں کے انٹروڈکشن میں کہ اصل میں سورہ النساء اور جو مائدہ ہے، اصل میں ان کا شریعت دینے کا پہلو جو ہے وہ صالح معاشرہ قائم کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، خواہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ نکاح کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ جو ہے نا میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہیں، تو یہ صالح معاشرے کی جو ہے نا بنیاد اٹھائی جا رہی ہے ان احکامات کو دینے کے بعد۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس کسی شخص نے جو ہے نا یہ کہ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گیا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حبط اعمال جو ہے نا یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یعنی اصطلاح ایک ٹرم ہے جو یوز ہوئی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اہل یہود کے لیے بڑی بار بار جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ حبط اعمال کیا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھ لیا جائے۔ حبط اعمال، حبط کا مطلب ہوتا ہے کہ ضائع ہو جانا کس چیز کا، یعنی گر جانا، ضائع ہو جانا، یہ وہ ہے۔ یہ کہ ایک شخص جو ہے نا ایمان رکھتا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، خواہ وہ مسلم ہو، ایمان رکھتا ہے، اور ایمان رکھنے کے بعد کچھ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس کے نتیجے سے اس کے سارے جو اعمال ہیں اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حبط عمل۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی کر لیا، دنیا جہاں کی عبادتیں کر لیں، انفاق کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس کے نتیجے میں جو ہے نا سب کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں حبط اعمال۔ یعنی یہ بڑا ضروری جو ہے نا یہ ٹرم ہے، اس کو اپنے یعنی ہتھیلی میں اور اپنے ہاتھوں میں اور انگلیوں میں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ یہ کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ پہلے سے ان کا اہل ایمان ہونا ضروری ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مشرک ہیں جو پہلے ہی جو ہے نا بت پرست ہیں، ان کے تو ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو تو پہلے ہی زیرو ہوتا ہے، وہ جو مرضی کر لیں وہ زیرو ہی ہوتا ہے۔ یہ تو سورہ کہف میں جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ تو واضح ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو یہ لوگ ہیں نا وہ تو ان کو سارے اعمال بس ضائع ہیں ان کے، کن کے؟ ظاہر ہے کہ مشرک لوگوں کے۔ لیکن یہاں پہ اگر اہل کتاب میں سے ہوں یا مسلمان ہوں اور وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ جو پہلو ہے کفر کا، کفر کا یوں ہی لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری یہ تصویر آ جاتی ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو پیچھے شرائط رکھی ہیں یہ لازمی شرائط ہے، لازمی شرائط ہیں۔ ان کو اگنور کرو گے تو کیا کرو گے؟ کفر کرو گے۔ مسلم بھی کفر کر سکتا ہے۔ یہ کیوں یعنی یہاں پہ یہ جملہ لایا گیا ہے؟ جملہ اس لیے لایا گیا ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم یعنی سوری اہل کتاب میں سے کسی سے شادی کریں گے عورت سے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے آ سکتا ہے وہ اس کا پورا امکان ہے کہ آپ کمپرومائز کر جائیں، آپ بھی بعض جگہوں پہ ڈنڈی مار جائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، دلجوئی کے لیے، بچوں کی دلجوئی کے لیے آپ ڈنڈی مار جائیں، توحید کے معاملے میں ڈنڈی مار جائیں، ان کی جو ہے نا عبادات کے معاملے میں اگر وہ شرک پہ مبنی ہیں اس میں ڈنڈی مار جائیں، تو کیا ہوگا؟ یہ اس چیز کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ تمہیں اجازت تو دی جا رہی ہے نکاح کی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کو کمپرومائز کر لینا ہے، کہیں سرنڈر کر دینا ہے، کہیں جھک جانا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ پہلو جو ہے نا وہ سامنے رہنا چاہیے۔ اگر کہیں کمپرومائز کر دی ہو، کہیں جو ہے نا کسی جگہ پہ آپ نے دلجوئی کے لیے ایسا کام کر بیٹھے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ پھر ہفتے اعمال اس کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ، اور یہ تو دنیا میں ہو گیا نا، یہ تو دنیا میں بتا دیا گیا شریعت میں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ قیامت والے دن بھی وہ خسارے پانے والوں میں سے ہوگا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ جو اجازت دی جا رہی ہے یہ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشنز تو وہ پہلے تو وہ وہی ہیں کہ محسنہ عورت ہونی چاہیے اور آپ نے مہر دینا ہے، اور یہ کہ اس کے بعد بدکاری نہیں کرنی۔ یہ تو ہر نکاح کے لیے ضروری ہے، یہ ہر نکاح کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ ایک اور ایکسٹرا بات کہی جا رہی ہے۔ وہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ غیر مسلم یعنی اہل کتاب عورت میں سے کسی سے ساتھ نکاح کیا ہے تو پھر وہاں پہ کمپرومائز کر بیٹھے ہو تو پھر وہ کفر ہوگا، تمہارا ایمان جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ سامنے رہنا چاہیے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو اجازت دی جا رہی ہے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، یہ اجازت یعنی کس دور میں دی جا رہی ہے؟
یعنی غیر مسلم یعنی اہل کتاب عورتوں میں سے، یہودی اور یا عیسائی عورتوں میں سے جن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ کس دور میں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ اس سورہ کے اندر یہ تکمیلی احکامات سامنے آ رہے ہیں، یعنی اس دور کے احکامات سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے نا شریعت کا اتمام کر دیا گیا، شریعت کو مکمل کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی تمام وضاحتیں کر دی گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ توحید کیا چیز ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ شرک کیا چیز ہے، اور جب توحید کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، وضاحتیں آ چکی، اور اس وضاحت کے ساتھ جب لوگوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ شرک ہو سکتی ہے، یہ چیز یہاں پہ شرک ہو سکتی ہے، یہ چیز یہاں پہ شرک ہو سکتی ہے، اور توحید ایک واضح جگہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو پھر ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس میں جو لفظ الیوم آ گیا ہے نا پیچھے، وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ یہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، الیوم جو ہے نا یہاں پہ فیصلہ کن ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ظاہر ہے کہ جو بحثیں اٹھتی ہیں کہ یہ کن حالات میں اجازت دی جا سکتی ہے، آ، ایک عیسائی عورت، ایک عیسائی جو نا سوری یہودی عورت کے ساتھ نکاح کی، تو اس کی کئی ایک چیزیں جو ہے نا اضافی شامل کر دی جاتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دلیلیں اپنی جگہ دیکھیں گی، لیکن جو قرآن کی دلیل ہے جس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، وہ الیوم ہے۔ الیوم کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ یعنی جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جس سٹیج پہ جا کے اجازت دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ الیوم کا لفظ پیچھے آ گیا ہے کہ وہ دور جس میں یہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم فرض کیا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے کسی عیسائی عورت سے شادی کرنی ہے یا یہودی عورت سے شادی کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ چیز پہلے واضح ہونی چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایک اس معاشرے میں رہتے ہیں جس میں یہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ محسنہ کی جو شرط ہے وہ تو لگی رہے گی، وہ ہر صورت میں لگی رہے گی، جو چیز پاک بازی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ جو مرد یہ کام کرنے جا رہا ہے، کیا وہ توحید کی اس جگہ پہ کھڑا ہے؟ اس کے سامنے شرک کے سارے معاملات واضح ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو اس کو پھر ڈسکریج کیا جائے گا۔ استاد محترم جو ہے نا اس چیز کو پھر ڈسکریج کریں، یعنی وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے گا، تو اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ کیوں ڈسکریج کیا جائے گا؟ اس لیے کیا جائے گا کہ بھئی اس کے نتیجے میں پھر تم کمپرومائز کرو گے، تم بچوں کی اور بیوی کی دلجوئی کے لیے پتہ نہیں کچھ کیا کر بیٹھو گے۔ یہ دور ہے جس میں جو ہے نا مسلمان اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئے گی اور وہ ہماری ویلیوز کو جو ہے نا اختیار کر لے گی، کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے ہو سکتا ہے کوئی اسلام قبول کر لے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی ایک ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر جو نکاح کرنے جا رہا ہے اس کو توحید کا بھی پتہ ہے، شرک کا بھی پتہ ہے، اور اس کو یہ آخری وارننگ بھی دے دی گئی ہے کہ اگر تم نے جو ہے نا یہ ایمان ہوتے ہوئے یہ کمپرومائز کر لیا تو پھر اس کے بعد تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، یہ بہت بڑی وارننگ ہے، اور یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو پھر جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اس کو سادہ طریقے سے چیزوں کو جو ہے نا وہ نہیں لے کے چلنا چاہیے، پوری گہرائی کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو سمجھتے ہوئے پھر جو ہے نا معاملات کرنے چاہیے۔ جو قرآن کی بات کرنے کی ایک حکمت ہوتی ہے، وضاحت دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو اسلوب ہوتا ہے، ان کو بھی اپنی ہاتھ میں گرفت میں جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس سوسائٹی میں یہاں پر تو جی جی کافی مشکل ہے کہ اگر اس طرح اگر یہاں پر بچہ پلا پڑے جی جی اور وہ ٹھیک ہے اسلام کو سمجھتا ہو، جی جی لیکن اگر اس کی شادی اور کرسچن لڑکی سے ہوتی ہے تو اس سوسائٹی میں کیونکہ کرسچینٹی ڈومیننٹ ہے، جی تو کافی چانسز ہیں کہ وہ پھر جو بچے بھی ہیں اور وہ خود بھی شاید ان سے ریلیجیس ویلیوز کو فالو کرنا شروع ہو جائے، مطلب کھانا وغیرہ پینا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی احتیاط نہ رکھے۔ جی جی اس میں یہ چیز جو ہے اس پہ تو کوئی بھی نہ قرآن پابندی لگا رہا ہے، اور نہ کسی جو ہے نا ہمارے یہاں کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ جو کوئی کسی اسکالر نے پابندی لگائی۔ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ اب یہ شریعت کا بیان ہو چکا ہے، شریعت کا حصہ ہو چکا ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ اب ہم وہ چیزیں دیکھیں گے کہ شریعت یہاں چاہتی کیا ہے، تو وہ چیزیں واضح کی جائیں گی۔ جو یہ کام کرنے جا رہا ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں اس کے اندر یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی الیوم کا جو لفظ آ گیا ہے، اور نکاح کرنے والے کا اپنا توحید اور شرک کے حوالے سے کس قدر وہ مضبوط ہے وہ آ گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہفتے اعمال کا جو ہے نا پرابلم ہے، اگر کہیں کمپرومائز ہوتا ہے تو یہ پوری چیزیں اس کے سامنے رکھیں گے، اس کو وضاحت دیں گے، اور اگر وہ ظاہر ہے کہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اس کو نکاح کرنا ہی پڑ جاتا ہے، تو اس کو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، یہ مد نظر رکھنی ہے زندگی میں۔ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو یہ تمہارے ایمان کا معاملہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا،
روکا نہیں جا سکتا، لیکن ڈسکریج کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ لیکن اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، اس کو زندگی میں مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ لیکن یہی بات اگر مسلمان سوسائٹی ہوتی جی جی، وہاں پر لڑکی نہیں آتی وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا لیکن اگر وہاں پر چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی خود شاید مسلمان جی ایسے ہی ایسے ہی۔ کیونکہ وہ اچھا اس کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کہیں مسلمان ہو جائے، وہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی مسلمان ہو جائے، لیکن وہ ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس کے اندر بچے جب پلے بڑھیں گے تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے گھر سے ملتی ہے، ایک ہوتی ہے جو سوسائٹی دے رہی ہوتی ہے، تو جو بچے بڑے ہوں گے پلے بڑھیں گے تو وہ جو مسلم سوسائٹی ہے بہت سارے پہلو اس کے سامنے آئیں گے تو اپنی اسلام پہ قائم و دائم رہیں گے، خواہش ہوتی ہے نا مرد کی کہ جو ہے نا اگر میری اولاد ہوتی ہے تو اسلام پہ جو ہے نا وہ چلے، اور یہ بھی پورا امکان ہے کہ وہ اسلام پہ نہ رہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ مستقبل کے بچوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، یہ بات نہیں یہاں پہ کہی جا رہی، اصل میں اس فرد کے ساتھ معاملہ ہے جو نکاح کرنے جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میں نے اجازت دی ہے لیکن ان کنڈیشنز کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا آگے اسٹیپ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کی حکمت ہے، جو پہلو ہیں وہ ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ یوں ہی اگلا جو موضوع آتا ہے وہ ہے وضو کے حوالے سے، نماز کی جو ہے نا وضو کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ جو پچھلی ساری بحث ہے جو بات ہوئی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں تھوڑا سا اس کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں، کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے کھانے پینے کی، اس کے اندر پاکیزگی ہے، حلال و حرام جو پاکیزگی کا معاملہ ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ حلال بتا دیا گیا کہ یہ جانور حلال ہیں، اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا، کون کون لوگ ذبح کر سکتے ہیں، وہ ساری تفصیل جو نا ہم نے اس کو دیکھ لی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ کھانا کیا جی، کھانا جو ہے اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بھی ہمارے ہی طریقے سے جو ہے نا ذبح کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے یہ کہ عورت کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب وہاں پھر جو ہے نا پاکیزگی کی بات ہے، طہارت کی بات ہے، تزکیہ کی بات ہے۔ اب یہ کہ وہ جو تزکیہ تمہیں دیا گیا کھانے پینے کے معاملے میں، وہ جو تزکیہ تمہیں دیا گیا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہی تزکیہ لے کے اللہ کے حضور جانا ہے۔ یہ نظم ہے، نظم یہ ہوتا ہے کہ کنٹیکسٹ ہے، ایک بات کی اس کے بعد اگلی بات کی تو آپس میں تھیم کا آپس میں لنک کیا ہے، اگر آپ یہ لنک دریافت نہیں کر سکتے تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اچھا اللہ میاں نے جو ہے نا پہلے حلال و حرام کی چیزیں دیں، اس کے بعد یہ کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لو، اس کے بعد کہا کہ آپ وضو کر لو، تو ان سب کے پیچھے جو ہے نا وہ تھیم کیا ہے، بیسیکلی جو حکمت کیا ہے سب کے پیچھے، وہ ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی جو ہے عبادت میں بھی چاہیے، وہ نکاح کے معاملات میں بھی چاہیے، کھانے پینے کے معاملات میں بھی چاہیے، تو ان سب چیزوں کو جو ہے نا اب اسٹرنگ ٹوگیدر کیا گیا ہے، سب کو جو ہے نا اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ جو ہے نا اس کے اندر جو لنک ہے وہ لنک یہی ہے پاکیزگی کا۔ پاکیزگی کا لنک جو ہے وہ یہ کہ تم کھانے پینے کے معاملے میں پاکیزہ ہو، اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات میں بھی پاکیزہ ہو، اور اس کے بعد یہ کہ جب اللہ کے حضور جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی یہی کام کرنا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ پاکیزگی چاہیے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور فغسلوا تو پھر کیا کرو کہ تم جو ہے اپنے دھو لو، کن کو؟ اپنے جو ہے نا چہروں کو، وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور اس کے بعد تم مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک جو ہے نا دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے جو ہے نا وضو کا وہ پہلو ہے جو سامنے لے لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ وضو جو ہے اس کی پوری ترتیب ہے جو جہاں پہ بیان کر دی گئی ہے۔ وضو کی ترتیب ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ تم وضو کرو، اور وضو کرتے ہوئے کہ یہ کہ تم نماز کے لیے جب اٹھو، نماز کے لیے جب تم نکلو، تو تم جو ہے نا اپنے چہرے دھو لیا کرو، تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، کونیوں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور پاؤں کو جو ہے نا دھو لیا کرو۔ یہ ایک پوری ترتیب ہے جو سامنے رکھی گئی ہے۔ یہاں پہ پھر وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا یہ اب 23 سال گزر گئے ہیں، قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے 23 سال گزر گئے ہیں، اس پورے عرصے میں یہ جو آیا آئی ہے، کیا مسلمان وضو نہیں کرتے تھے؟
یعنی یہ چیز سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کیا مسلمان جو ہے نا وضو نہیں کرتے تھے؟ یقیناً وضو کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو سامنے آ جاتا ہے، جب استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یا شریعت جو ہے، یہ اس کا آغاز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو شریعت کے پہلو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں یا ان سے پہلے انبیاء سے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پوری شکل میں سامنے دے دیا، اس کے بعد اہل کتاب بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے بعد نصارہ بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، اور جو اس وقت وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ وضو کیا چیز ہوتی ہے، وضو کیا چیز ہوتی ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو وضو کا جو ہے نا یہ لفظ جو ہے یہ خود موجود تھا وہاں پہ، یعنی یہ اس وقت یہ ساری تینوں جو ہے نا اہل مذہب جو ہے نا اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی وضو کرتے ہیں، یعنی اسلام آنے سے پہلے یہ ہے حقیقت کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی وضو کرتے ہیں، اور یہ وضو کر رہے تھے اسی طریقے سے کر رہے تھے جس طریقے سے پہلے سے وضو ہوتا ہوا آ رہا تھا، اور قبول تھا وہ۔ اب اس میں کہ وہ جو اصل ترتیب تھی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، اصل ترتیب جو تھی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، یہاں پہ آ کے ترتیب دی ہے، یعنی باقی وضو جو ہے وہ پتہ ہے، انہیں معلوم ہے، اور وہ وضو کو اب پورا کا پورا بیان کر دیا، یعنی کیونکہ تکمیلی احکامات دیے جا رہے ہیں، تو تکمیلی احکام دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پوری بات کو واضح کر دیا جائے، پورے جو قانون ہے اس کو سامنے رکھ دیا جائے، اگر کوئی اضافی پہلو ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے، اور یہاں پہ پیچھے حلال و حرام کی بحث میں یہی کچھ ہوا ہے۔ وہاں کیا ہوا کہ ہر چیز بیان کر دی گئی، جو کچھ شروع سے مکی دور سے حلال و حرام کی بحث میں جو چیزیں تھیں ان سب کو بیان کر دیا، اور جو اضافی پہلو آئے وہ بھی ساتھ بیان کر دیے گئے۔ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، وضو کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ پوری وضو کی بحث کو سمیٹ دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اب اس کی ایک ترتیب دینا مقصود تھی کہ ہو سکتا ہے اس وقت ترتیب کو سامنے نہیں رکھا جا رہا ہو، اس ترتیب کو جب یہ سامنے دے دیا تو اب اس کے بعد اس ترتیب کو سامنے رکھا جا رہا ہے، اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ترتیب کو فالو کیا جائے گا جب تم جو ہے نا نماز کے لیے آؤ گے، اور اس وقت تم ان چیزوں کو مد نظر رکھو گے، وضو کرتے ہوئے مد نظر رکھو گے۔ اچھا، مد نظر رکھو گے، یہ یہاں پہ دیکھیں کہ وضو کے حوالے سے پوری پوری بات بیان کر دی گئی، حلال و حرام کے حوالے سے پوری بات بیان کر دی گئی۔ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا، وہ پورا نہیں بیان کیا، یعنی دو چیزوں کے درمیان اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا ہے۔ اب وہاں کیا پوری 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 بات کیا تھی؟ یہ کہ اصل میں یہ نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا مشرک مرد اور عورت کے، یعنی مسلمان مرد ہے ایک فریق یا عورت ہے، اس نے کسی دوسرے مرد یا عورت سے شادی کرنی ہے، جو دوسرا مرد یا عورت ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور پہلو کون سا دے دیا کہ اہل کتاب ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو بات ہے پچھلی یہ سورہ بقرہ کی، وہ آٹومیٹیکلی ساتھ آ جاتی ہے، کیونکہ پہلی بات بھی مکمل بیان ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگلی بات بھی مکمل بیان ہو رہی ہے، تو درمیان میں پوری بات قرآن نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ ایک ہنٹ دینا چاہتا ہے، وہ آ چکی ہے۔ حالانکہ حلال و حرام میں بھی پیچھے بے شمار جگہوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن دیکھیں آگے اور پیچھے بات رکھی، پہلی بات کو مکمل بیان کر دیا، اور اس کے بعد تیسری بات کو بھی مکمل بیان کر دیا، لیکن جو درمیان میں بات رکھی اس کو ایک ہنٹ دے کے آگے چلے گئے۔ تو یہ مقصود یہ ہے کہ پچھلی بات کو بھی اسی اینگل سے دیکھا جائے، کتنی خوبصورت بات سامنے آ جاتی ہے کہ پچھلی بات کو بھی ایسے ہی دیکھا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ وضو کا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ میں نے کہا کہ تکمیلی احکامات ہیں، اور یہاں پہ ترتیب دینا مقصود ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وضو کر رہے تھے اس جی وقت۔ لوگ ان کو دیکھ کے اصل میں تو انہی کی اطاعت کریں گے، انہی کو فالو کریں گے، جی جس ترتیب سے وہ کر رہے تھے، جی اگر لوگ اس کو فالو کر رہے تھے جی جی تو پھر یہ ترتیب یہاں پر قرآن مجید میں اب کیوں جی، میں وہی بتایا نا کہ یہی کہ اس قابل قبول چیز تھی، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اگر ایک ترتیب سے کام کر رہے تھے تو لوگ جو ہے نا اس کو فالو کر رہے ہوں گے یقیناً، لیکن وہ جو پرانا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آسانی سے نہیں جاتا۔ یہ ایک عام سی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک ریچول یہ کام کرنا ہے اور آپ کے پاس پرانا طریقہ بھی ہے اور وہ بھی قابل قبول ہے، کہیں کوئی جو ہے نا اس کی قرآن نے گرفت نہیں کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کوئی اس طرح کی گرفت کی ہوگی کہ بس ٹھیک ہے تم وضو کر کے آ جاؤ، اب وضو کی ترتیب جو بھی تھی وہ تھی، قرآن نے یہاں آ کے جو ہے نا ایک ترتیب کو قائم کیا ہے۔
اس کو مطلب ایک فارمل شیپ دے دیا گیا. فارمل شیپ دے، ترتیب کو بھی فارمل میں شامل کر دیا گیا. یعنی وہ پہلے بھی جو ہے نا ظاہر ہے وضو کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ پاؤں دھو لیتے ہوں، ہو سکتا ہے پہلے جو ہے نا منہ دھو لیتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کونیاں تک جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا دھو لیتے ہوں. تو یہ سارے امکانات تھے. یعنی وہاں پہ اصل میں وضو جو ہے نا جو مطلوب ہے وہ کر رہے تھے. یہ نہیں کہ وضو نہیں کر رہے تھے لیکن اس میں ترتیب نہیں تھی. اور سارے نہیں، ظاہر ہے کہ جب توجہ دلانا ہے تو اب اس کو ایک خاص شکل دینی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نہ کر رہے ہوں، سارے میجارٹی وہی کام کر رہی ہو جو اس وقت قرآن مجید کی جو آیت نازل ہو رہی ہے یہی کر رہی ہو. تو یہ سارے امکانات تھے، ان امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات یہاں پہ ترتیب دینا مقصود ہے. اب اس کو ایک ترتیب کو فکس کر دیا گیا ہے. یہ چیز یہ واضح ہو گئی. اچھا، یہ واضح ہو گئی تو اس کے بعد اگلی چیز جو ہے ایک اور ایشو ہے، اور وہ بڑا خاص ایشو ہے جو آپ کے سامنے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ دیکھتے جاتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو میں آپ کے سامنے جو اہم ایشو ہے وہ بھی لانا چاہتا ہوں. یہ کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے چہروں کو دھو لو، اور اس کے بعد یہ کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور ہاتھوں کو دھونے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم یہ کونیوں تک جو ہے نا دھو لو. یہ اس کی پوری ترتیب بتا دی گئی. جب ہاتھ دھوئیں گے، چہرے کے لیے نہیں بتایا گیا. چہرے کا پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے ہمیں چہرہ کیا ہوتا ہے، فیس کیا ہوتا ہے، اور جب وضو کیا جائے گا تو یہ ساری چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے. اچھا، اس کے بعد جب مسح کی باری آئی تو یہ آ گیا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ. یہ لفظ آ سکتا تھا لیکن بے لگا دی، ساتھ بے لگا دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کا مطلب جو ہے نا وہ اہتمام کرنا ہے. اب پورے سر کا مسح کیا جائے گا. یعنی اب جب بے آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روز کا لفظ آگے آ گیا ہے تو یہ اپنے سر کا جو ہے نا پورا یعنی اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے وہ ارجلاکم. وہ ارجلاکم، یہ جو ارجلاکم ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں ورب کے بعد جو نون آتا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹ. انگلش گرامر میں یہی پڑھیں، آبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے جس کو اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں کہ وہ مفعول ہوتا ہے. اب یہ یہاں پہ لفظ آ گیا ہے ارجلاکم. ارجلاکم اور یہ اور اس سے پہلے جب سر کی بات ہوئی تھی تو وہاں پہ برعوسکم کا لفظ آ گیا ہے. وہ اگر آپ دیکھیں تو سین کے نیچے زیر ہے، اور ارجلاکم میں دیکھیں تو جو لام ہے ارجلا کا وہ اس کے اوپر زبر ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے ہماری جو تفسیری روایت کے اندر ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اس کو جو پاؤں ہیں یہ ہم نے جوڑنے ہیں جا کے مسا کے ساتھ، ومسحو کیونکہ ورب ہے نا پیچھے، اس کے ساتھ جوڑیں، یا جو ہے نا پیچھے جو لفظ شروع میں آیا ہے جو لفظ شروع میں آیا ہے وہ کیا لفظ ہے؟ وہ ہے فغسلو، اس کے ساتھ جوڑا جائے گا. اچھا، فغسلو کے ساتھ جوڑا جائے گا یا اس کو جو ہے نا مسا کے ساتھ جوڑا جائے گا، یعنی دھوئے جائیں گے یا مسا کیا جائے گا. فغسلو یعنی دھوئے جائیں گے، اور ومسحو کا مطلب یہ ہے کہ مسا کیا جائے گا. اب اس کے ساتھ اب یہاں ہمارے جو امت کی تاریخ ہے اس میں دو دڑے ہیں پائے جاتے ہیں. ایک دڑا تو واضح ہے، وہ دڑا یہ ہے کہ اہل تشیع یہی کام کرتے ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنی ہیں ان کے کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کو پاؤں کو دھوتے ہیں. اور ایون ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، جو شیعوں کا نقطہ نظر ہے یہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی 7 قراتیں ہیں یا جو ہے نا 10 قراتیں ہیں، اور اس قرات کے علاوہ جو ہمارے پاس اس وقت سامنے ہیں جو عمومی طور پہ جو قرات ہے اس کے اندر یہ ارجلاکم کا لفظ نہیں ہے، ارجلیکم کا لفظ ہے. جس طرح رعوسکم سین کے نیچے زیر ہے، ایسے ہی لام کے نیچے زیر ہے. اس قرات کے مطابق لام کے نیچے زیر ہے. تو جب لام کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو یہ ورب کس کے ورب کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ومسحو کے ساتھ. اگر لام کے اوپر زبر ہے تو جیسے ایدیاکم، ایدیا یا کے اوپر زبر ہے، وجوہکم وجوہ کے ہے جو آئی ہے اس کے اوپر زبر ہے، و ارجلاکم کیونکہ یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے، تو جو پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں اور چہرے ہیں ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور یہ کس کے ساتھ جڑتے ہیں؟ پیچھے فاکسلو کے ساتھ جڑتے ہیں، غسل یعنی دھونے کے ساتھ جڑتے ہیں. لیکن یوں ہی ارجلکم آ جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہ لفظ ومسحو کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو یہ کہ یہ جو قراتیں ہوتی ہیں وہ اصل میں لوگوں نے بیان کی ہوئی،
لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک قرآن ہے جو منتقل ہو رہا ہے، پوری امت منتقل کر رہی ہے، تواتر کے ساتھ کر رہی ہے، ڈے ون سے جو ہے نا تواتر کے ساتھ بیان آگے ہو رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، اور وہی قرآن ہمارے سامنے آج تک جو ہے نا وہ پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی قرأت ہے اس کی، تو اس کو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کی جو برہان ہونے پہ اس پہ پھر انگلی اٹھ جاتی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل قرآن تو وہی ہے جو فائنل شیپ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دے دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی قرآن ہے جو دنیا کو دیا ہے، کوئی اور قرآن نہیں دیا۔ اس قرآن کے مطابق جو ہے نا یہ ارجلکم کا لفظ ہے، لام کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ تو اب یہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ کوئی اور قرأت کی بنیاد پہ ہمیں یہ کہے کہ یہ چیز بھی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول وہی کیا جائے گا جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اصل قرآن جو دنیا کو جو ہے نا قرآن دیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات کہی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں دلیل کے طور پہ جو ہے نا پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ ارجلکم کا لفظ آیا ہے، الالکعبین آ گیا ہے، یہ اب جب آپ دھوتے ہیں تو دھونے کی آخری لمٹ بتا دی گئی، وہ ٹخنوں تک ہے۔ اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھونے کی جب بات کی تو وہ کہاں تک بتا دی؟ کونیوں تک بتا دی۔ تو یہ ایک لیول آ گیا دونوں کی طرف، یعنی جو بات پیچھے کہی گئی تھی ہاتھوں کے لیے کہ ہاتھ دھونے ہیں تو کہاں تک دھوئیں گے بھائی؟ کونیوں تک۔ پاؤں دھونے ہیں تو کہاں تک دھوئیں گے؟ ٹخنوں تک دھوئیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اب پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ یہ بات جو بیان ہوئی ہے، یہ جو مسح کا معاملہ تھا یہ پچھلی سورہ میں جو ہے نا وہ گزر چکا ہے، سورہ النساء کے اندر۔ میں آپ کو اب وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ سوری اگلی آیا کے ساتھ لنک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ سورہ النساء کے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جب یہ کہا گیا کہ تم تیمم کر سکتے ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور کیسے کرو وہ بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ اپنے چہروں کو جو ہے نا اس تیمم کے ساتھ جو ہے نا مٹی پکڑیں اور اس کو صاف کریں، اور اپنے چہروں پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ مسح کیا جائے گا۔ یہاں پہ فَامْسَحُوا کا لفظ آیا ہے، چہروں پہ مسح کرنا، وَأَيْدِيكُمْ کا لفظ آ گیا ہے، اب ہاتھوں کا بھی مسح کیا جائے گا۔ مسح کرتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کونیوں تک ہو، جو ہاتھ ہیں نارمل ہاتھ ہیں انہیں پہ مسح ہوگا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مسح جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ مسح محض جو ہے نا وہ ایک نشانی کے طور پہ مسح کیا جاتا ہے، ٹچ کیا جاتا ہے۔ تو جب مسح جو اصل لفظ ہے ٹچ کیا جاتا ہے، تو اس جب لفظ پاؤں کے لیے آئے گا تو یہ غیر ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مسح کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کیا جائے الالکعبین۔ یعنی قرآن مجید کا اپنا بیان جو الفاظ ہیں وہ خود اتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر ایمبیگوٹی نہیں رہ جاتی۔ یہ چیز کو پلے باندھ لینا چاہیے، یعنی اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَإِن كُنتُم، یعنی یہ بات جو میں نے کہا تھا نا کہ اہم بات ہے جو جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اگر تمہارے یعنی تمہاری جو حالت ہے وہ حالت جنابت کی ہے۔ حالت جنابت کیا ہوتی ہے؟ یہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انسان جو حالت ہوتی ہے اس کو حالت جنابت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اب وضو کے بعد اگلی سٹیج بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ تم وضو نہیں کر پا سکتے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، اب وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے نا ظاہر ہے کہ جنابت کی صورتحال ہے، فَطَّہَّرُوا، تو اب کیا کرو؟ اب تمہیں طہارت سے جو ہے نا یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ طہارت کیا ہے؟ غسل کرنا ہے، یہ غسل کرنا ہے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ فَطَّہَّرُوا کا آ گیا ہے، یعنی یہ فَطَّہَّرُوا کا جب یہ لفظ آتا ہے اس طریقے سے تشدید کے ساتھ، شد کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا غسل کیا جائے گا، پورے اہتمام کے ساتھ غسل کیا جائے گا۔ اور یہ جو غسل ہے یہ پچھلی سورہ کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ وہاں پہ جب یہ آیا ہے پچھلی سورہ النساء کے اندر، وہی آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا میں نے ریفرنس دیا تھا، اگر آپ وہاں اس کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب تم ولا جنوبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا، تغتسلوا کا لفظ آ گیا ہے کہ حالت جنابت میں پچھلی سورہ میں کیا لفظ تھا؟ تغتسلوا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ۔
تو اگلی سورہ میں آ گیا تو وہاں پہ کیا لفظ آ گیا ہے؟ وہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے فَتَّحَّرُوا، دونوں کا معنی ایک ہے. یعنی قرآن مجید ایک جگہ پہ ایک لفظ لا کے اس کی کوئی ایمبیگوٹی رہتی ہے تو دوسری جگہ لا کے جو ہے نا اس کو بتا دیتا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ اب اہتمام کیا جائے گا. اہتمام جو ہے یہ لوگوں کی چوائس پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ غسل کیسے کیا جائے گا. ایک طریقہ وہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ ہے، اگر وہ کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات، زیادہ ثواب مل جائے گا. لیکن یہ شریعت کا حصہ ہے. اگر آپ نہاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، اپنے بالوں کو صاف کر لیتے ہیں، ناک اور منہ کو صاف کر لیتے ہیں، کانوں کو صاف کر لیتے ہیں، پورا جسم جو ہے نا صاف کر لیتے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے. وہ کوئی جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر اہتمام کے ساتھ کیا جائے، جس طرح کے ظاہر ہے کہ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ ایک اسوہ حسنہ ہے، وہ ایک خوبصورت جو ہے نا وضو ہے. کیونکہ جب یہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ چیز پہ عمل کیا ہوگا، تو جو عمل کیا اس کی روایت ہمارے سامنے آ گئی ہیں، وہ ایک خوبصورت نمونہ ہے. یعنی اس کو یعنی اس کی پیروی کی جائے گی. اچھا، یہ جو کیونکہ وہ بیسیکلی جی جی، کیونکہ وہ اس کو اس طریقے سے انیشیٹ نہیں کیا گیا. یہ تو ہمارے سب علماء اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب اصل یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جو ہے نا جب غسل کرتے ہیں تو کیا محض غسل کرنے سے جو ہے نا یہ طہارت ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، یہ سب کہتے ہیں یہ ہو جائے گی، یہ ڈے ون سے کہا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اہتمام کریں گے تو یہ ایک اور چیز اچھی چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضو کا آ گیا ہے. تو وضو کرنے کے لیے کیا آگیا ہے؟ ایک ہی دفعہ چہرہ دھویا جائے گا. ایک ہی قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ ایک ہی دفعہ کیا ہے. ایک ہی دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں گے کونیوں تک، ایک ہی دفعہ پاؤں دھوئے جائیں گے، وہ ایک دفعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ قائم کیا؟ اس کو تین تین دفعہ کیا ہے. تو یہ جو اسوہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے چیز بنیادی. اصل ہمارے ہاں پرابلم کیا بنتا ہے مسلمانوں کے ہاں، ہم بنیادی چیز کو نہیں پکڑتے. ہم اگلی جو چیز ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم فتوے لگاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اصل کو پکڑنا چاہیے، کور کو پکڑنا چاہیے. کور کیا چیز ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. آگے لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ متشدد نہیں ہونا چاہیے، اس پہ فتوے نہیں دینے چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہماری تمام کی تمام فقہی جو پرابلم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسرے رائے دی. اس رائے پہ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ گھٹنے ٹیک کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ یہی صحیح ہے. وہ سوچ جو ہے نا غلط ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اسوہ حسنہ جو دیا ہے وہ اصل میں پیروی کے لیے دیا ہے. اگر آپ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر قرآن کے مطابق ایک ہی دفعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ایک چیز اصل ہوئی، روٹ ہوئی، اس کے بعد اس کی چیز فرع ہوئی، برانچ ہوئی. آپ یوں ہی روٹ سے برانچ تک پہنچے تو برانچ میں کچھ اضافے نظر آئے آپ کو. اب برانچ کو پکڑنا ہے یا آپ نے روٹ کو پکڑنا ہے؟ روٹ کو پکڑنا ہے. اگر برانچ پہ کوئی روٹ کو پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی برانچ پہ چلا گیا، دونوں میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں کریں گے. اس کو یہی کہیں گے کہ اس نے اچھا کام کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر کوئی کسی پہ کمنٹ کرنا ہے، کسی پہ کوئی تبصرہ کرنا ہے یا کسی کو کوئی رائے دینی ہے تو وہ چیز اصل جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اصل کو سامنے رکھا جائے گا. اس کے نتیجے میں ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے. لیکن یوں ہی آپ زور دیتے ہیں برانچز پہ تو اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. لوگوں کے دل جو ہے نا پھوٹتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. تو وہ ایک فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میری بات سمجھ؟ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے جی، مین اس کا کور تو یہی ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں. ہاتھ بندے چاہیے. اب کوئی یوں مانگتا ہے یا یوں مانگتا ہے، اچھا، کوئی ڈفرینٹ جی ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی. ہاتھ کے بعد میں بھی جو ہے نا آپ کو یاد دیکھیں یہ بھی جو ہے نا یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ یہ لازمی ہے. کیونکہ امام مالک جو ہیں یا وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ اس کو پریفر کرتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے. اہل تشیع بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. ہم جو ہے نا جب ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کہ یہاں اوپر کیے جائیں یا ناف پہ کیے جائیں یا درمیان میں کیے جائیں، یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ اضافی ہے. یہ سارا معاملہ اضافی ہے. ہم بیسیکلی یوں ہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہاں پہ ہاتھ باندھ لیے سینے پہ، یا اس نے ناف پہ باندھ لیا، اس نے چھوڑ دیے. ہمارا سارا زور اس پہ ہوتا ہے. جب اس پہ چلا جاتا ہے تو وہ خطرناک بات ہوتی ہے. وہ چیز جو اضافی ہوتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کو، بچوں کو شروع سے تربیت دینی چاہیے کہ بھائی یہ چیز ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا اور یہ کور چیز ہے. باقی جو اضافی چیزیں ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو اضافی چیزیں کہی جا رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں. اگر تو یہ سنت سے آ رہی ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنت سے آ رہی ہیں تو کیا کہیں گے؟ اسوہ حسنہ ہے. لیکن کور چیز کو نہیں چھوڑنا. باقی چیز جو ہے اس پہ اجازت ہے، اجازت ہے.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم جو ہے نا، میں ایک زمانے میں سعودی عرب میں رہا ہوں، جاب کی ہے، میں یہاں پہ سے گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو وہ تو فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں او یار یہ تو نماز ہی انہوں نے پڑھی، یہ چیز یہ نا یہ غلط ہوتی ہے، اصل چیز جو ہے کور ہے وہ پکڑے، خود بھی پکڑے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اس چیز پہ سمجھائیں کہ کور چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، لیکن جو اضافی چیزیں ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ایک طبیعت کے اندر وہ اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، وہ اس کی بھی ترغیب دینی چاہیے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک اپنی جگہ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا اچھا یہ جو حالت جنابت ہوتی ہے، یہ پیچھے سورہ النساء میں پڑھ آئے ہیں، یہ بعض کا سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اس سے کیا جو ہے نا طہارت حاصل ہوتی ہے، مطلب ہے تو عمل اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا گندگی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، اصل یہ چیز وہ پہلو نہیں ہے، یہ کس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ کنٹیکسٹ سورہ النساء کے اندر بھی وہی ہے اور یہاں پہ بھی وہی ہے، وہ نماز ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، تو یہ ناپاکی جو آپ کو محسوس ہوتی ہے اس عمل کے بعد، وہ اصل میں ناپاکی نہیں ہے، وہ ہے بے اطمینانی کی کیفیت، یعنی اللہ کے حضور جانا ہے اور وہاں پہ میرا جسم جو ہے نا اس پہ کوئی نشان نہیں لگانا چاہیے، یہ آپ کے اندر کا احساس ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ مجھے کس کیفیت میں ہونا چاہیے اللہ کے حضور جانے کے لیے، یہ احساس ہے جس کے لیے ایک سمبولیکلی نہاد ہو کے جائیں، اس کو تازہ دم ہو کے جائیں، اللہ کے حضور جائیں، تو یہ وہ کنٹیکس ہے جس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے، ادروائز جو ہے نا اگر آپ کے جسم کے اوپر یہ جو مادہ ہوتا ہے بعد میں لگ گیا ہے یا آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا ہے، کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو ان کپڑوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ خشک ہو گیا ہے تو ظاہر ہے خشکی کی صورت میں یہ کہا گیا ہے نا کہ اس کو مل کے صاف کر لو، اور کپڑے آپ کے صاف ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ جنابت کی حالت ہے، یہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، بعض اوقات لوگ اس پہ جو ہے نا وہ بڑی کراہت سی جو ہے نا حساب کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ طبیعت آپ کا اپنا جو ہے نا ایک وہ ہونا بھی چاہیے، وہ یہ کہ یہ اصل میں بات کیا کہی جا رہی ہے، آپ کی نفاست ہے، آپ کا اطمینان ہے، آپ کا سکون ہے کہ میں جس کے حضور جا رہا ہوں وہ میں کس احساس کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ پاکیزگی کا احساس لے کے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے احساسات کی ترجمانی میں آپ کے لیے طہارت جو ہے وہ غسل کرنا اس کو لازم کر دیا گیا، میری بات سمجھیے نا، یہ بات واضح ہو تو وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، پھر وہ ایمبیگوٹی پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم بیمار ہو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم جو ہے نا مریض ہو یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور جا کوئی تمہارے میں سے کوئی جو ہے نشیبی جگہ سے آیا ہو، مریض ہو، سفر پہ ہو، یا کسی نشیبی جگہ سے آیا ہو، یا او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فتیمموا، تو پھر کیا کرو، تیمم کر لو، سعیدن پاک مٹی کے ساتھ، سعیدن طیبن پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم، اب تیمم کو بتایا جائے گا کہ کیسے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، آپ نے مسح کرنا ہے چہروں کا، پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنا ہے، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، جیسے پیچھے جو ہے نا وضو کو سمجھا دیا گیا، ویسے ہی یہاں پہ تیمم کو سمجھا دیا گیا، تو گویا کہ تیمم کے بھی پورے پہلو سامنے رکھ دیے گئے اور وضو کو بھی رکھ دیے گئے، جس طرح حلال و حرام کی بحث میں پوری بات بیان کر دی گئی، یہاں پہ بھی وضو کے تیمم کے تمام مسائل بیان کر دیے گئے، اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جا تم مریض ہو تو اب جو اصل وضو تھا اس کے بعد اس کی نچلی جگہ پہ آنا ہے، تیمم پہ آنا ہے، اور جب تیمم پہ آنا ہے تو مرض میں جو ہے نا یہ پیچھے ساتھ پانی کو بھی جوڑ دیا، تو بعض اوقات جو ہے مرض کی حالت میں بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پانی کو ٹچ کرنا، بیماری کی نوعیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بات ہے جو یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ سفر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانی ملے یا نہ ملے، لیکن اگر مل بھی گیا ہے پانی تو ہو سکتا ہے پرانے زمانوں کو ساتھ ملاتے ہوئے اگر پانی مل بھی گیا ہے تو ہو سکتا ہے پانی تھوڑا ہو، پینے کے لیے نہ بچے، جانوروں کو پلانے کے لیے نہ بچے، اگر آپ وہاں پہ وضو کر لیں تو یہ وہاں پہ بھی آپ نے تیمم الاؤ ہے، یہ واضح رہنی چاہیے بات، وہاں پہ بھی تیمم الاؤ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی نشیبی جگہ سے آیا ہے اور پانی نہیں ہے،
نشیبی جگہ سے مطلب یہ بیسیکلی ایک اشارہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ جب رفع حاجت کے لیے ہم نیچر کی جو کال ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اب تو ہمارے پاس ٹوائلٹس ہیں، ایک اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ پرانے زمانے میں یہ صورتیں میسر نہیں تھی۔ ہمارے اپنے بچپن میں دیہاتی ماحول سے میں آیا ہوں، تو ہم کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ قریب کی جو ہے نا کھیت ہیں، فصلیں ہیں، وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ یہ جو علاقہ ہے، جس علاقے میں پرانے میں نازل ہو جائے، وہ پٹھاری علاقہ ہے، یعنی اونچ نیچ ہے، پہاڑیاں ہیں۔ تو وہاں پہ جو پہاڑی علاقے میں کیا ہوتا ہے، جو نشیبی جگہ ہوتی ہے، ذرا نیچے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جا کے رفع حاجت کرتے ہیں۔ تو یہ جو غائط کا لفظ ہے، یہ نشیبی زمین کے لیے آتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ یہ نشیبی، اب وہاں سے جو ہے نا یہ اشارہ اٹھایا، ایک ہوتا ہے نا اشارے کنائے میں بات کی جاتی ہے، تو یہ کنایا وہاں سے اٹھایا کہ اگر کوئی نشیبی جگہ سے آیا ہو، یہ نشیبی جگہ کیا ہے، یعنی یہ کہ رفع حاجت سے جو ہے نا سے آیا ہو۔ اس کے بعد آگے ہے لامستم النساء، یا تم نے خواتین کو چھوا ہو۔ اب یہ لفظ آگے ہے چھونے کا۔ اب یہاں پھر جو ہے نا کنائے سے بات کی ہے۔ ایک تو طریقہ تھا کہ براہ راست بات کر دی جاتی، وہ بات نہیں کی۔ چھونے کا مطلب کیا، میاں بیوی کا تعلق ہے، اگر وہ قائم ہو گیا ہے اور پانی نہیں ملتا، اس صورت میں بھی یہاں پہ کیا ہوگا، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے کیٹیگرائز کریں تو یہاں پہ اس کو دو طریقوں سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ وضو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں ہم، وضو جب کرنے کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جن وجہ سے ٹوٹتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک نارمل حالت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ نے وضو کیا اگلی نماز کے لیے۔ ایک ہوتا ہے غسل کرنا، یعنی وضو کرنے سے پہلے بھی ایک اور جو ہے نا سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ غسل کرنا، وہ خاص حالت ہوتی ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں حالتوں کے لیے، عام حالات میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے بھی، اور خاص حالت جو جنابت کی ہے اس کے لیے بھی، دونوں کے لیے اب کہا کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ نا کہ یعنی دونوں چیزوں کو ملا کے، یعنی اس طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا، یہ کہا گیا کہ یہ پاک مٹی سے، اب ہمارے یعنی دور میں اب آتے ہیں تو پہلے زمانوں میں تو پاک مٹی کے ساتھ تو انٹریکشن ہمیشہ رہتا تھا، اب بھی رہتا ہے لوگوں کا، ہمارا اب بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے صورتحال میں بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ گاڑی میں ہیں، جہاز میں ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے مٹی کو تلاش کیا جائے۔ اگر یہاں پھر کوئی انسسٹ کرتا ہے تو بری بات ہے۔ جو کچھ بھی سامنے ہے، کپڑا ہے، لکڑی ہے، جو کچھ بھی سامنے آ جاتا ہے تو پاک مٹی ہے۔ پاک مٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ لازمی طور پہ آپ باہر جائیں گے تو پاک مٹی ہی دیکھی جائے گی، نہیں۔ پاک مٹی میں جو زمین کا حصہ ہے، لکڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیش بورڈ بھی کار کا ہو سکتا ہے، وہ سیٹ بھی ہو سکتی ہے، ایروپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ آپ نے، ہو سکتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوں، اٹھ کے جانا آنا جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب منیمم ڈسٹربینس ہونی چاہیے نا اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ کیوں جو ہے نا مطلب یہ کیوں اس چیز کا اظہار کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آگے جو ہے نا لفظ بڑا خاص لایا گیا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ تمہارے لیے کوئی مشقت پیدا کی جائے۔ یعنی اس سورہ کے شروع کے اندر جو ہے نا ایک خاص بات جو ہے نا بتائی گئی تھی قرآن مجید نے، وہ یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات شریعت دی گئی ہے دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود حکمت نہیں بتائی، میں کیوں دے رہا ہوں۔ وہاں پہ شکار تھا نا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، کوئی حکمت نہیں بتائی، یہ کہا کہ میں نے حکم دیا ہے، مجھے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دینے کا۔ تو جب وہ وہاں پہ خود بتا دیا، جب خود بتا دیا تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کہہ دیا ہے تو اس کا تو کہہ دیا، ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود حکمت بتائی ہے تو وہاں تو اس کو پکڑنا ہے ہم نے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہاں پہ حکمت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کوئی تمہارے لیے مشقت کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ یہ پیچھے موضوع سے تیمم کی طرف آئے ہیں نا، تو یہ اس تیمم سے میں حرج کو رفع کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ جو شریعت کے اندر جو آپ کو ایک سہولت دی جاتی ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی بھی بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے سیشنز میں ہم اس کو دیکھ لیا ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں نے مثالیں بھی دی تھیں، جس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، جیسے مکہ کے دور میں ہوا ہے، تو مجبور ہو گئے لوگ، وہاں پہ غلام تھے، عورتیں تھیں، بچے تھیں، تو وہاں مجبور ہو گئے اور کہا گیا کہ تم اس چیز کا اظہار کر سکتے ہو کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، حالت مجبوری میں۔ اور اس کے بعد پیچھے کھانے پینے کے حوالے سے اسی سورہ کے اندر پیچھے آ چکا ہے کہ تم حرام کھا سکتے ہو جب تمہاری زندگی پہ بن جائے،
ٹھیک ہے نا, یہ بھی سہولت ہے. تیسری میں نے اگزامپل دی تھی سورہ نور سے. سورہ نور کے اندر جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ خواتین جسے دھندا کرایا جاتا تھا, جسم فروشی کرائی جاتی تھی, مجبور کیا جاتا تھا, اور وہاں سورہ نور میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو مجبور ہیں اور وہ پاک باز رہنا چاہتی ہیں, تو وہاں پہ ان کو اجازت دی گئی کہ تمہاری یہ حالت جو ہے نا یہ مجبوری کی حالت ہے, تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. تو یعنی اگر تو یہ کفر کا معاملہ ہے, اگر یہ حلال و حرام کی بحث ہے, اگر یہ جو ہے نا وہ جسم فروشی کا معاملہ ہے, تو وہاں پہ مواخذہ اٹھ جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, وہاں پہ مواخذہ اٹھ جائے گا. لیکن یوں ہی عبادات آتی ہیں تو یہاں پہ سہولت آتی ہے. تو یہاں پہ کیا چیز ہے جس کو نمایاں کیا جاتا ہے؟ وہ اصل میں چیز ہے حرج, وہ مشقت ہے جو اٹھا لی جاتی ہے. تو یہاں پہ مشقت اٹھا لی گئی ہے. جب مواخذہ اٹھا لیا جائے گا تو ایٹ دا اینڈ کیا رزلٹ ہوگا؟ یہی ہوگا کہ کچھ نہیں آپ کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ جب سہولت دی جائے گی تو یہ سہولت دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کہ آپ کے کوئی ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن تیمم سے ایک بندہ سوچتا ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں تیمم کرتا ہوں تو اس سے کون سی صفائی حاصل ہوتی ہے؟ صفائی تو جو ہے نا وضو سے بھی حاصل نہیں ہوتی, وہ بھی تو بیسیکلی ایک سمبل ہے. یعنی عبادات ساری کی ساری سمبلس ہوتی ہیں. میں بار بار جو ہے نا ظاہر ہے کہ اساتذہ جو ٹیچر میں پڑھا ہے, بار بار ظاہر ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سارا کا سارا اسلام جو ہے نا ایک سمبلس پہ کھڑا ہے. آپ کا پورا حج جو ہے یہ سمبلس ہیں. اسلام کرتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کے حجر اسود کو, تو وہ گویا کہ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہ حدیث میں بھی آ گیا ہے. ایک عہد معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اسلام پہ قائم رہوں گا, میں تیرے لیے قربان ساری زندگی گزاروں گا. قربانی دیتے ہیں تو قربانی آپ اپنی نہیں دیتے, کسی جانور کی دیتے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تیرے راستے میں اس کو قربان کر رہا ہوں, تو میں خود بھی قربان ہو رہا ہوں. قربانی یہ ہے. تو ایسے ہی یہ کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سمبل ہوتا ہے کہ میں تیرے حضور جا رہا ہوں, ایک پاکی کے احساس کے ساتھ جا رہا ہوں. اور وہ پاکی کس طرح کا میں لے کے جا سکتا ہوں؟ وہ وضو کر کے جا سکتا ہوں. ایک پاکی کا احساس جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے, آپ کی شخصیت میں بیٹھا ہوتا ہے. ایسے ہی جب وضو نہیں رہا تو آپ کو تیمم دے دیا گیا. تیمم دے دیا گیا تو ایک طرح کی شبیہ قائم رہے, ایک طرح کا جو ہے نا گو کہ وہ اب نچلے درجے پہ آ گئے ہیں. اب نچلے درجے پہ آ کے جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ اب ایک سمبل کو قائم رکھا جائے گا, ایک منیمم جو لیول ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا, تاکہ لوگوں کے سامنے رہے کہ یہ شریعت جو ہے بیسیکلی اگر یہ نہیں ہے تو یہ نچلی جگہ پہ آ گئے ہیں, تو چیز سامنے رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بالکل چھوڑ بیٹھے. لیکن یوں ہی وہ حالات سے بندہ باہر نکلتا ہے تو پھر وہ اصلی حالت پہ چلا جاتا ہے. ایک سوال ہے جی جی یہ کہ بالکل اینڈ میں جو یہ بتایا کہ کوئی مشقت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے آپ کے لیے, جی جی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر وضو کی کنڈیشنز اویلیبل نہیں ہیں تو معاف کر دیا جائے؟ جی میں وہی تو دے رہا ہوں کہ اصل میں شبیہ قائم کرنا ہے. شبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سملر قسم کی, اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہلکے سے انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ اہتمام رہے. یعنی اصل انسان جو ہے نا وہ ریچولز کو کیوں پکڑتا ہے, یعنی وہ کوشش کیوں کرتا ہے؟ آپ جب عید آتی ہے, پورا سال آپ نے جو ہے نا کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ عید والے دن پہن لیں. وہ کلچر کا, وہ مذہبی پہلو نہیں ہوتا, کلچر کا ہوتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کلچر نے ہمیں دیا کہ عید والے دن جو ہے نا کم از کم شلوار قمیض تو پہن لیں. میری بات سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ ایک منیمم جو ایک لیول ہوتا ہے جس کو بندہ چاہتا ہے کہ میں مینٹین کروں. تو وہ بیسیکلی وہی تصور ہے جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے, جو انسان کے کلچر میں پایا جاتا ہے, انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے. شریعت اس کو وہاں سے اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیز جو میں تیمم دے رہی ہے اس کو بھی فالو کرنا, یہ بھی شریعت ہے. لیکن یہ ایک اس سے ہلکی چیز ہے, لیکن آپ نے کرنی ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے احساس ہے, ہاں وہی احساس ہے. مینٹین کرنا چاہتے جی ایسے ہی احساس ہی, یہ آپ کا احساس ہے. اصل یہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا, یہ سارا کا سارا احساس میں مبنی ہے. اس کو ایک فارم, ایک شکل تو دے دی گئی ہے نماز کو بھی, لیکن نماز اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ میں کھڑا ہوتا ہوں, ہاتھ بند کے کھڑا ہوتا ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیرا غلام ہوں, میں آ گیا ہوں. میں جھکتا ہوں رکوع کی صورت میں, تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی گردن جو ہے نا وہ بھی جھکا دی, میں نے اپنی کمر بھی جھکا دی. جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری شخصیت پوری کی پوری گر گئی, اس بڑی بالا تر ہستی کے سامنے گر گئی. جب گر گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی سمبل ہے نا. یعنی گرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیسیکلی میں نے اپنی پوری میری پرسنالٹی جو ہے, پوری ذات جو ہے نا, میں اس بڑی ذات کے سامنے جو ہے نا قربان کر دیا, اپنے آپ پیش کر دی ہے حضور, اس کے حضور آگے سامنے آ گیا ہوں. یہ اعتراف ہے اپنی بندگی کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی یہ سارے سمبلس ہیں.
یہ یعنی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کہا، یہ جو حرج کی یہ بات کی جا رہی تھی، یہ اس کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ سارے جو احکامات میں نے دیے ہیں، یہ بنیادی طور پہ طہارت قائم کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ جنت میں کن لوگوں کو آباد کیا جائے گا؟ انہی لوگوں کو کیا جائے گا جو دنیا میں تزکیہ کا اہتمام کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ میں اس پورے عمل سے کیا چاہتا ہوں؟ وہ تمہارا تزکیہ چاہتا ہوں۔ ایک ترتیب ہوتی ہے جس کو ہم سعودی کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر اور اسینڈنگ آرڈر۔ اسینڈنگ آرڈر مطلب اوپر کو جانا ہے، اس کو سعودی ترتیب کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں، اور ترتیب نزولی ڈسینڈنگ آرڈر کہ اوپر سے نیچے کو آنا ہے۔ اب یہ جو لفظ بولا ہے نا کہ لیطہرکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیچھے بیان ہوا ہے پیچھے، اب اسینڈنگ آرڈر کی صورت میں سمجھ جاؤ کہ خواہ وہ حلال و حرام کی بحث تھی، خواہ جو ہے نا وہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا تھا، خواہ جو ہے نا خواتین کے ساتھ تعلق تھا، خواہ وہ نماز پڑھنی ہے، یہ اس کے پیچھے بس ایک ہی چیز ہے، طہارت، تزکیہ، پاکیزگی۔ پاکیزگی ہے جس کو پکڑنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا لفظ بول رہا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور یہ کہ میں اپنی نعمت مکمل کر دوں، میں اپنی نعمت مکمل کر دوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو لفظ بولا ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جب پیچھے آیا آ چکی ہے، میں آپ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، جب حلال و حرام کی بحث تھی تو وہاں پہ کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں یہ جو احکامات دے رہا ہوں ابھی یہ کیا کرنا ہے اس سے؟ یہ اتمام کی شکل میں ہے، یعنی اب تکمیلی دور میں جو ہے نا احکامات جو ہے نا نازل ہو رہے ہیں، اور یہ جو احکامات دے رہا ہوں یہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب حلال و حرام کی بحث آئی تھی تو وہاں پہ یہ جملہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب کہ تینوں بحثیں مکمل کر دیں، وضو کی، خواتین کے ساتھ تعلق کی، اور اس کے بعد حلال و حرام کی، تو اس کے بعد تبصرہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یعنی اوپر کے جو احکامات میں نے دیے تھے نا وہ بھی تکمیلی نوعیت کے تھے، اور یہ جو ابھی حکم دیا ہے یہ بھی اپنے اندر تکمیلی نوعیت کا پہلو رکھتا ہے، یہ بھی اتمام کا پہلو رکھتا ہے۔ تو گویا کہ پچھلی بات کو اگلی بات کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے کے سارے اسی کنٹیکسٹ میں جو ہے نازل ہو رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ ویسے یہ جو نعمت کا پہلو ہے، جی جی یہ جو اگر تیمم مثال کے طور پہ نہ ہوتا اور صرف وضو کے بعد معافی ہو جاتی کہ ٹھیک ہے وضو اگر نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان اگر ہاں میں کیا کروں، کیا کروں اب میں، ہاں کیا اور کروں، وہ ایک احساس ہے۔ احساس ایسے بیت منانی کے احساس میں جاتا ہے۔ اچھا، وہ اگلا جو لفظ آ گیا نا وہ بڑا اہم اس چیز کو ادا کر رہا ہے، لعلکم تشکرون۔ ہم کرتے کیا ہے کہ جب ترجمہ پڑھ کے جو جاتے ہیں تو اس طرح کے لفظ آتے ہیں بس اگنور کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اصل میں چیز یہی ہوتی ہے، اصل میں سمجھنے کی چیز یہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ کے پاس ایک نعمت آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دو ہی طریقے ہیں، بلکہ تین طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اگنور جو ہے نا کر دیں گے، یہ ہوتا ہے عام انسانوں میں، نعمت ملی ہے بس آئی گئی ہوگی، ٹھیک ہے یار سب کو مل رہی ہے مجھے بھی مل رہی ہے، ایسے کیا فرق پڑ گیا، یہ اگنور کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ اگنور تو نہیں کیا، بس ایسے ہی جو ہے نا ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی ذرا ہلکے انداز میں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنے احساس پیدا کر لیا ہے، احساس پیدا کر لیا ہے، اور وہ احساس کیا ہے کہ یہ جو پاکیزگی کا تصور ہے، اللہ کے حضور اللہ سے تعلق قائم کرنا، اس کی عبادت پہ عمل پیرا ہونا، اس کی شریعت پہ عمل پیرا ہونا، اور جب اس کی حکمتیں آپ کے سامنے کھل گئی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس مرحلے کی یہ آپ کو صورت نازل ہو رہی ہے، کس مرحلے کے جو ہے نا احکامات آ رہے ہیں، تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ شکر کا احساس ہے۔ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے جو ہے نا یہ ہمیں نعمت دی اسلام کی صورت میں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد سرنڈر کرتا ہے انسان، یعنی شکر کا مطلب محض لفظی شکر نہیں ہوتا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یوں ہی آپ نے لفظ شکر بولا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیا، وہ آئی گئی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کو عملاً کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا کیا ہے، اللہ تیری ذات کا شکر ہے،
वज़ू से नीचे उतर के मैंने तयम्मुम कर लिया, मुझे तरीका बता दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि जो है ना ये पाकी कैसे हासिल करनी है। जनाबत की हालत पैदा हो गई है तो हो सकता है मेरे अंदर वो गंदगी और पाकी का एहसास जो है ना उस तरह का ना होता। लेकिन अब मैं तेरे हुज़ूर आ रहा हूँ, तो अब मैं एक पाकीज़गी का तसव्वुर लेके आ रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ, बाकायदा नहा के आ रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? खाने-पीने का मामला है, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, पता नहीं मैं क्या कुछ ना खाता-पीता। अब तूने वाज़ेह कर दिया है तो मेरे लिए शुक्र का मकाम है। मैं पाकीज़गी की जगह पे आ गया हूँ। मियाँ-बीवी का ताल्लुक है, अगर मैं मुसलमान औरत से निकाह करता हूँ या अहले किताब की औरत से निकाह करता हूँ, पाकीज़गी वहाँ पे भी कायम रखनी है। तेरी ज़ात का शुक्र है तूने मुझे बता दिया पाकीज़गी क्या होती है। तो ये चीज़ें हैं जिसको पकड़ के बैठ जाना चाहिए, यानी इसको गिरफ्त में लेके जो है ना आगे चलना चाहिए। उसके बाद कहा है वज़्कुरू नेमतल्लाहि, ये अल्लाह की नेमतें हैं, इसको तर्जुमे में नीचे लिखा है, इस रियायत से फ़ायदा उठाओ और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद रखो। ये लफ़्ज़ आ गया है वज़्कुरू निअमतल्लाहि। जब ये याद रखा जाता है तो अमूमी तौर पे क्या कहा जाता है? अल्लाह को याद रखना है। तो यहाँ पे तो नेमत को भी याद रखना कहा गया। गोया को अल्लाह को याद रखना है, शरीयत को याद रखना है। ये जो अल्लाह को नेमत को याद रखना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपने पूरा एहतमाम करना है। ये महज़ ज़ुबानी नहीं कि नमाज़ आ गई, नमाज़ आ गई, नमाज़ आ गई। हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वो तस्बीह अपनी जगह दुरुस्त है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन महज़ क्या ज़ुबान से बोलने से वो चीज़ अदा हो जाती है? नहीं। अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उसके पीछे आपकी पूरी शख्सियत ये बयान करे कि अल्लाह बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। मेरी सोच और फ़िक्र बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है। यानी ये चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? अल्लाहु अकबर कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही जब ये कहा कि वज़्कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत का जो है ना उसका ज़िक्र करो। अब ये कि ज़िक्र करना क्या है? अल्लाह ने नमाज़ें दी, अल्लाह ने रोज़ा दिया, अल्लाह ने हज दिया, ये ज़िक्र करना है इसका मतलब। नहीं, नहीं, नहीं। ये कि उसको फिर पकड़ लो, अपने पल्ले बाँध लो, उसको इख्तियार कर लो, उसको जैसा कहा गया है अपनी ज़िंदगी में उतार दो। यही मतलब है इसका कि अल्लाह की नेमत को याद रखो। और उसके बाद कहा कि व मिसाकहुल लज़ी वासक़कुम बिही, और उस मिसाक को याद रखो जो तुमने अल्लाह के साथ बाँधा था। अब ये सूरह क्या है? अहद मुआहदे की सूरह है। अब जो शुरू में ये कहा गया था ना, ये पहली आयत थी जिसमें ये कहा गया था कि औफू बिल उकूद, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, अहद मुआहदे को पूरा करो। अब वो अहद मुआहदे क्या हैं, वो यहाँ पे आके जो है ना अब बताया गया। वहाँ शुरू में कहा था ना कि ये अहद मुआहदे दरअसल में ये शरीयत है। अब शरीयत पे कारबंद होना है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि आगे चल के आके इसको जो है ना मज़ीद खोला है। ये कहा कि जो अहद तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की ज़ात ने बाँधा था, उस अहद मुआहदे को पूरा करो। जब आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो उसके बाद इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, अल्लाह पे ईमान ले आते हैं, अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आते हैं, तो वो एक आप अहद मुआहदे में दाखिल हो जाते हैं। एक टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, लास्ट टेस्टामेंट है। ये लास्ट टेस्टामेंट जो कुरान और शरीयत का बयान है, इस अहद मुआहदे में आप बंध जाते हैं। और लफ़्ज़ आ गया है वासाकुकुम बिही, तुमने ज़ाहिर है कि उस क्या किया था, ये कि उस अहद मुआहदे को जो है ना तुमने उसके साथ जुड़े थे। यही था ना? ये जो वासक़ा का लफ़्ज़ है, ये बेसिकली दो तरफ़ा मुआहिदा है, एक तरफ़ा मुआहिदा नहीं है। कुछ काम आपने करने हैं, कुछ काम अल्लाह ताला की ज़ात ने करने हैं। जो काम अल्लाह ताला की ज़ात ने करने हैं, वो आयत नंबर 9 में आएँगे, लेकिन अभी जिस चीज़ की याद दहानी करवाई जा रही है, वो कौन-सी है? ये काम इंसानों ने करने हैं। जो इंसानों ने करने हैं, इज़ कुल्तुम समिअना व अताअना, वो क्या था कि आपने कहा था कि हम सुनेंगे और अताअत करेंगे। यानी अब आपको मालूम हो गया कि जब हम इस्लाम कहते हैं, तो इस्लाम का लफ़्ज़ी मतलब तो टू सरेंडर होता है, अपने आप को जो है ना वक़्फ़ कर देना, नज़र कर देना। लेकिन ये असल में है क्या? ये असल में समिअना व अताअना है। सुना और उसके बाद उस पे अमल किया। सरेंडर करने का भी मतलब यही होता है। तो ये बेसिकली इस्लाम को एक दूसरे लफ्ज़ से ताबीर किया कि जब तुमने ये कहा था। ये कब कहा था? जब ज़ाहिर है कि इस्लाम कबूल किया था। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। तो किस हवाले से अल्लाह से डरते रहो? ये कि अल्लाह की नेमत का जो है ना ज़िक्र करो, उसको इख्तियार करो, शुक्र करो और उसको उससे डरते रहो। डरते रहो क्या मतलब? यही कि जो है ना उसको, यानी इसके कुछ नताइज हैं। अगर तुमने ये अहद मुआहिदा तोड़ दिया, तो उसके कुछ नताइज होंगे। उस नताइज को भी सामने रखना है। अल्लाह को कल को तो ये नताइज दुनिया के नताइज, हाँ, आगे चल के पता चल जाता है वो कौन से नताइज हैं। और कल को जब क़यामत वाला दिन मिलना है, तो उस वक़्त भी ज़ाहिर है कि अल्लाह का ज़हन में एक तसव्वुर होगा। तो वो जो तसव्वुर है, जो कल को क़यामत वाला दिन अल्लाह के हुज़ूर होना है, या दुनिया के अंदर जो कुछ अल्लाह ने इसके नतीजे में अगर तुम इस अहद मुआहदे को तोड़ते हो, तो वो चीज़ें जो है ना उसको मज़बूती से पकड़ लो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर।
جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو معلوم ہوتا ہے. دلوں کے اندر گزرتی ہے یہ کہ تم یہ جو عہد معاہدہ ہم سے باندھا ہے اب اس کے بعد کوئی کنی نہیں کترا سکتے, کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے, کوئی فراڈ نہیں کر سکتے, کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے دلوں کے حال جان لیتی ہے. تو اب اس سے تو بھاگنے والی صورت نہیں ہوتی. اب اس کے بعد ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے واتقوا اللہ, اللہ کا جو ہے نا یعنی خدا خوفی جو ہے نا آپ کے اندر رہنی چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے, للہ کا لفظ آ گیا ہے, اللہ کے لیے جو ہے نا اب آپ گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے لیے بالقسط, انصاف قائم کرنے کے لیے, انصاف کے لیے. جیسے اگر آپ ترجمہ میں دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ ایمان والو اس عہد میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے, انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ بڑی اہم جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہ جو لفظ آ گیا ہے قوامین, یہ قوام کا لفظ ہے جس سورہ نساء میں پڑھا ہے وہی ہے, یعنی نگران ہونا. یعنی وہ یہاں پہ نگران کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی پوری نگرانی کرنی ہے, پوری حفاظت کرنی ہے, اس عہد معاہدوں کو جو ہے نا قائم کرنے کے لیے پوری حفاظت کرنی ہے, اور اس کے ساتھ پھر عدل سے کام لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدل جو ہے نا ہاتھ سے جانے دیں گے, نہیں, عدل سے کام لینا ہے. اور یہ بیسیکلی جب یہ شہداء کا لفظ آ گیا ہے تو اس کو ہم شہادت حق کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں. شہادت حق کی اصل میں ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے جو ہے سورہ النساء کے اندر ہم جو ہے نا یہی آیا پڑھائے ہیں, یہی آیا پڑھائے ہیں. وہاں پہ بھی شہادت حق کی ذمہ داری تھی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. وہاں پہ جو بات کہی گئی تھی وہ بھی شہادت حق کی بات کہی گئی تھی, عدل اور انصاف پہ کھڑے ہونے کی بات کی گئی تھی. اور وہ وہاں پہ انفرادی نوعیت کی چیز تھی, انفرادی نوعیت کی چیز تھی. کیا چیز تھی؟ انفرادی حیثیت سے کیا مسائل پیش آتے ہیں جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ عدل سے کام لو, تو کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے, ذات ہوتی ہے نا, کہ میری ذات کو شاید کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, میں ڈنڈی مار لوں کوئی بات نہیں, یہی ہوتی ہے نا. یا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے, والدین ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی سورہ النساء کے اندر انفرادی حیثیت سے بات کی گئی تھی. بات وہی ہے جو ابھی ہم کر رہی ہے, بات وہی ہے. وہاں پہ کون سی بات ہے؟ انفرادی حیثیت سے تھی. وہ کیا تھا؟ ولو علی انفسکم. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی خواہشوں کا جو ہے نا وہاں پہ یعنی یعنی تمہیں اس کی قربانی دینی پڑے اپنی خواہشوں کی. اول والدین والاقربین, ہو سکتا ہے کہ تمہیں قریبی اعزا اور اقربا کی قربانی دینی پڑے. لیکن کیا ہے؟ عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا, انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ہر صورت میں جو ہے نا وہ قائم و دائم رہنا ہے انصاف پہ. اور اگر تمہارے وہ والدین اعزا اور اقربا غریب بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, تو تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے, انصاف قائم رہنا چاہیے. یعنی وہ غریب اور فقیر ہوتے ہیں تو انسان کا دل پسیج جاتا ہے نا, کوئی بات نہیں, ان کے لیے میں ڈنڈی مار سکتا ہوں, نہیں. یعنی وہاں پہ انفرادی حیثیت سے ہے, انفرادی تعلقات کی حیثیت سے بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں, ایک اور چیز جو ہے جو اسی چیز کے حوالے سے ہے, یہ اصل میں اس امت کی ذمہ داری ہے. جب ہم شہادت حق کی بات کرتے ہیں تو شہادت حق کی بات جو ہے یہی شہید بن کے, جس میں جو ہے سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ یہ اسلام دیا جا رہا ہے, پیغمبر ہیں, پیغمبر تمہارے درمیان شہید ہیں, شہید مطلب اس اسلام کے گواہ ہیں, اور اس کے بعد تم نے اس کے گواہ بننا ہے, دنیا کو بتانا ہے یہ اسلام ہے. اس اسلام کی دعوت کو قبول کرنا ہے اور دنیا کو آگے پہنچانا ہے, یہ بات ہے. اس کو شہادت حق کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا کو بتاؤ کہ یہ ہمارے پاس آخری گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اور اگر تم نے دیکھنا ہے کہ مذہب کیا چیز ہے تو ہمارے پاس آؤ, اس کو ہم عملی شکل میں بھی بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, اور اس کو کتاب اور شریعت کی شکل میں بھی آپ کو سمجھائیں گے یہ کیا چیز ہے. یہ وہ پہلو ہے جو سارے پہلو جو ہے نا سامنے رکھنے چاہیے. اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ کہا ہے کہ اب تمہیں قومی حیثیت سے کہ اے مسلمانوں, اے ایمان لائے ہو جو, تو وہ نگران بن جاؤ. کس چیز کے؟ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اپنی قوم کے لیے گواہی دینی ہے, میری قوم, مسلمان قوم, پاکستان قوم, یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. بحیثیت ایک قوم بھی آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا, اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. اس میں کوئی دکھاوا, کوئی جو ہے نا جھوٹ موٹ, کوئی ملاوٹ, کوئی جو ہے نا اپنی قوم کا جو ہے نا جو نیشنلزم کا تصور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں. جب اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو تمام تعصبات کا جو ہے نا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. پھر میں نہ عرب رہتا ہوں, نہ میں پاکستانی رہتا ہوں, نہ میں افغانی رہتا ہوں, نہ میں ایرانی رہتا ہوں.
یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری چیزیں جب اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی شخص جو ہے نا اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ نچلی سطح پہ آتے ہیں، تعصبات آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتے ہیں، پھر قواریت آتی ہے، جنگ و جدال ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا مقصد آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور ہم نے گواہ بننا ہے، یعنی کہ اس چیز کا گواہ بننا ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں کس کام کرنے کے لیے کہا ہے، انصاف کام کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کے بعد کہا پریکٹیکل اگزامپل دی ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابارے۔ یہ اصل پرابلم یہ ہے، قوم کی دشمنی، دوسری قوم کی دشمنی نہ ابارے کہ اللہ تعدیل ہو، تم انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوسری قوم کی دشمنی کیا کرتی ہے؟ آپ کے اندر تعصب کو ابارتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم نے قوم کے لیے جھوٹ بول دیا، قوم کے لیے دھوکہ دے دیا کسی دوسری قوم کو، اپنی قوم کے لیے کیا نا، کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ ہماری قوم اس سے مضبوط ہو گئی ہے، لیکن قرآن تو روک رہا ہے کہ کسی دوسری قوم کی جو ہے نا بنیاد پہ اس کی دشمنی جو ہے نا تمہیں نہ ابارے کہ تم انصاف سے ہاتھ چھوڑ دو، انصاف چھوڑ دو نہیں، انصاف ہر صورت میں قائم رکھو، اعدلوا، اعدلوا، انصاف کو اپنے قائم رکھنا ہے، ہوا اقرب للتقوی، اور وہ تقوی کے قریب ترین عمل ہے، یعنی تقوی کے ایک تو عین تقوی ہوتا ہے، کچھ چیزیں تقوی کے قریب ہوتی ہیں، بالکل اس کے ارد گرد اس کا حالہ بنائے رکھتی ہیں، یعنی اس کے سراؤنڈنگ میں اس کو یعنی کور کیے رکھتی ہیں، اس کے بنائی رکھتی ہیں، یعنی دائرہ سا بنائی رکھتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو تقوی سے دور ہو جاتی ہے، وہ تو دور ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ انصاف کام کرنا، یہ اصل میں تقوی کے ارد گرد جو قریب کی چیزیں ہیں نا، جو تقوی کے بالکل قریب کی چیزیں ہیں، یہ ان میں سے، یہ ان میں سے، یعنی اس تک، یعنی اگر آپ تقوی کو، اللہ کا خوف جو پیچھے بات کہا تھا نا، تقوی کا لفظ آیا تھا، اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں بحیثیت قوم اس چیز کو اختیار کرو۔ کتنی بڑی تعلیم ہے! اور یہ کہا واتقوا اللہ، اور جو کہا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ یہی ہے کہ تمہیں اصل میں جو شریعت پیچھے دی گئی ہے اور عہد معاہدے دیے گئے ہیں ان کو پکڑنا ہے، شریعت کو پکڑنا ہے، اور عدل کو ہر صورت میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ کوئی کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں جو ہے نا مجبور نہ کرے کہ تم اپنے ہاتھ سے عدل کو جانے دو، اور ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتی ہے، آگاہ ہے، جانتی ہے، آگاہ ہے۔ اچھا، یہ جو حکم آیا ہے یہاں پہ کہ آپ نے اس عدل کو قائم رکھنا ہے اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہارے آڑے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ بنی اسرائیل ہے نا، یہودی ہیں، اصل میں ہوا کیا ہے، ان کے لیے یہ نگلنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں آ گئے، یہ ہمارے میں سے نہیں آئے، انکار کر بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا بنی ہے؟ تعصب ہے، قوم کی دشمنی ہے، اور 23 سال کی محنت کے بعد بھی وہ لوگ اسلام، اگر بحیثیت مجموعی اسلام قبول نہیں کیا تو وہ قوم کی دشمنی تھی جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا اب ہم آپ جو ہے نا اینالائز کریں، ہمارے ذہنوں میں کس قدر دشمنی ہے اپنی مخالف قوموں کے لیے۔ ہم ہر چیز روا رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے جو کالم لکھنے والے ہیں، ہمارے صحافی ہیں، ہمارے علماء ہیں، دن رات جو ہے نا وہ اگل رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف۔ بھائی اسی کو تو وہ گلف کہا گیا ہے۔ جو بات آپ نے کرنی ہے وہ عین حق کے مطابق بات ہونی چاہیے، دشمنی کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، دشمنی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل کرائٹیریا ہے تمہیں شہید بنایا گیا ہے، تمہیں گواہ بنایا گیا ہے، تمہیں عدل کے لیے کہا گیا ہے، تم نے عدل قائم کرنا ہے، دنیا جو مرضی کرتی ہے جو مرضی کرتی رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یعنی آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب جو ایک دھمکی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اگر تم بھی جو ہے نا اگر یہ کام کر بیٹھے تو یاد رکھو کہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ اس کے بعد کہا ہے، اگلی آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ جو میں نے پیچھے لفظ بولا تھا نا کہ واسا کا کم بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے عہد معاہدہ کیا، اور یہ واسا کا یہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب اکیلا ون سائیڈڈ معاہدہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے، دو طرفہ ہوتا ہے۔ جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے وہ کیا تقاضا ہے؟ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم نے سمینا واتانا کہا، اس کے بعد میرے اس معاہدے کے ساتھ جڑ گئے،
اس کے بعد تم نے اس شریعت کے ساتھ جڑ گئے، یہ تمہارا پہلو ہے۔ اب مجھے بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اللہ نے بھی جڑنا ہے نا اس عہد معاہدے کے ساتھ، تو وہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا ہے، یہ جو وعدہ ہے، پیچھے لفظ آیا ہے اعدلوا، یہ کوئی جھوٹ موٹ پہ مبنی نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑی عادل ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب وہ وعدہ کرتی ہے تو کوئی معمولی وعدہ نہیں ہوتا۔ جب وہ انسانوں کے ساتھ وعدہ کیا تو انسان کیا ہیں؟ جب آپ دو فریق کوئی عہد معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ دونوں برابر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے عہد معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، قطع نظر اس چیز کے کہ اس عہد معاہدے سے باہر ان کی کیا ہے۔ ہم انسانوں کے درمیان میں بات کر رہا ہوں، جب عہد معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی گھر خریدنے جا رہے ہیں یا کوئی اور، ان دونوں کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مختلف ہو دونوں لوگوں کی، بیچنے والے کی اور خریدنے والے کی، اس کا ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس ڈفرینٹ ہو، لیکن جب آپ عہد معاہدہ جو آپ کنٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں تو دونوں برابر جگہ کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے، خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس نے ہمیں اٹھا کے اس جگہ پہ رکھا ہے کہ آؤ میرے ساتھ عہد معاہدہ کرو۔ تو بندہ جب اللہ کے ساتھ عہد معاہدہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم آؤ، مطلب یہ کہ تم کو میں ایک اسٹیٹس دے رہی ہوں، آؤ، تو یہ اس کی جو ہے نا بڑا پن ہے، ذرا نوازی ہے۔ ہم تو جو ہے نا غلام ہیں، ہم تو مطلب کچھ بھی نہیں، مخلوق ہیں۔ اس نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ تم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ عہد معاہدہ کیا ہے، تو پھر تم یہ کام کرو، میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ عہد معاہدہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ایمان لاتے ہیں اور صالح اعمال کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ ایمان لاتے ہیں، یہ جو عہد معاہدہ ہے، یا جو آپ نے جو گواہ بننا ہے، کس چیز کا بننا ہے؟ اس چیز کا بننا ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں، اس چیز کا بننا ہے کہ آپ نے صالح اعمال کیے ہیں۔ یہ لازمی چیزیں ہیں۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو وہ بڑی حقیقتیں جن کو ہم نے ماننا ہے وہ مان لی، اور پوری شرح صدر کے ساتھ مان لی۔ وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ ایک ہے، اس نے ایک رسول کو بھیجا ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے، اس نے قیامت والے دن جو ہے نا ہمارا حساب کتاب لینا ہے۔ یہ بڑی حقیقتیں ہیں، ان کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور قبول کر لیا شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا، اس کے اندر کچھ شکوک و شبہات کا آشکار نہیں ہوئے۔ وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد ہم نے صالح اعمال کیے۔ یہاں محض شریعت کا نام نہیں لیا، ہر طرح کے ظاہر ہے کہ اس کے اندر شریعت بھی شامل ہے، ہر طرح کے صالح اعمال۔ صالح اعمال کیا ہوتے ہیں؟ پاک یعنی اچھے اعمال، صاف ستھرے اعمال، آپ کی سوچ اور فکر جو ہے نا وہ بھی صالح اعمال ہے، آپ کوئی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ بھی صالح اعمال ہیں۔ آپ ایک مثال بن گئے ہیں سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی اٹ سیلف ایک مثال بن گئی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اصلاح کا معاشرہ ہے، وہاں پہ امن اور سلامتی ہوتی ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے، وہاں پہ دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا، عدل ہوتا ہے، وہاں پہ انسان جو ہے نا ایک عہد معاہدے کے ساتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں امن اور آشتی کا جو ہے نا پیغام ہوتا ہے۔ وہ جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ نے کام کرنے ہیں، اور اسی سے آپ شہادت حق کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور جب یہ کام کر لیں گے تو میرا کیا اجر دے، میں کیا دوں گا؟ لہم مغفرۃ، مجھے معلوم ہے کہ تم جو ہے نا غلطیاں کر کے بھی آؤ گے، تو میں مغفرت سے جو ہے نا معاملہ کروں گا، معافی کر دوں گا، بخشش سے کام لوں گا۔ لیکن تمہیں کو عزم تو کرو، تم کو ارادہ تو کرو، تم اس پہ چل کے تو آؤ، تم اپنی ہمت تو دکھاؤ، میں یقیناً مغفرت سے جو ہے نا معاملہ کر لوں گا۔ اجر عظیم، اجر عظیم جب کہا جاتا ہے تو یہ جنت ہوتی ہے، اجر عظیم کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوشش کیا کریں جلدی آ جایا کریں، ہمارے آن لائن جو دوست ہیں اور یہاں پہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ پھر بندہ لیٹ ہو جاتا ہے اور سیشن جو ہے نا اس طریقے سے چل نہیں پاتا۔ تو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ جو دشمن قوموں کی بات ہوئی کہ وہ اس میں تعصب نہ پیدا ہونا چاہیے، جی جی پیچھے جو بات آئی تھی کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا ان کا کھانا جائز ہے، یا پھر ان کی عورتوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دشمنی کے جی ایسے ہی ساری چیزیں، تم یہ چیزیں نہ چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں کہ شریعت کو ایسے ہی ہے، ایسے کیونکہ ابھی یہ مضمون آگے بڑھنا ہے، تو آگے بڑھے گا تو یہ ساری چیزیں کھلیں گی۔ یہ آگے کوئی 8-10 آتے ہیں اسی سے متعلق، تو وہ جب اب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ ساری چیزیں واضح ہوتی جائیں گی، ایسے ہی ہے۔ ایک ڈفرینٹ سوال ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ اکثر جب بھی واقعات بیان ہوتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر ایک امیجنیشن سی کریٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ایک تصور جو ہے نا خاکہ سا سامنے آ جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو بھی ہے۔ جی تو اس میں کیا احتراماً یہ بات یہ صحیح ہے اس طرح کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امیجنیشن میں لانا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطاب کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح ایک یہ قدرتی ہو جاتا ہے، قدرتی ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن یہ کہ اصل چیز کیا ریکوائرڈ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے نا. جب شریعت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ایسے جو ہے نا عبادت کرو یا ایسے جو ہے نا شریعت پہ عمل پیرا ہو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں لا سکتے تو یہ تو ہو کم از کم یہ تمہارے ذہنوں میں بیٹھا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاں، یہ ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ پورا پیکج ہوتا ہے نا پھر اس میں. لیکن اصل تو عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک محبت میں اگر اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ تصور میں لاتے ہیں آپ کو خوشی اور سکون ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ رسول کے مقام پہ ہی رکھتے ہوئے یعنی وہ اس میں بھی جو ہے نا گلف سے کم نہیں لینا چاہیے. یہ جی اور کوشچن تھا جو آج ہی ہم نے ڈسکس کیا جی کہ مشرکین سے شادی نہیں کر سکتے لیکن آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. جی کیونکہ جب آپ اہل کتاب کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو بنیادی جز ہے ان کے مذہب کا جو آج کل ہم کو پتہ ہے جی ان کا بنیادی جز ہی شرک کے اوپر ٹکا ہوا ہے. تو جب ہم کسی اہل کتاب سے شادی کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی شرک کو اپنے گھر کا دروازہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ پہلی آیت کے ساتھ کیا جی وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیز پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پچھلے جو ہے سیشنز میں ہوئی ہے بیان. اصل میں یہاں پہ ان کے جو شرک ہے اہل کتاب کا یہ نہیں ہے کہ ان کو اگنور کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اگنور کیا گیا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ اصل تمہاری پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے. یعنی جس بندے نے جا کے نکاح کرنا ہے وہ مضبوط جگہ پہ کھڑا ہے. وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. پچھلے 22-23 سال کی محنت سے وہ اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ اب وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اصل یہ مرد ہے جو مخاطب ہے یہاں پہ. اب وہ دوسری طرف سے جب شرک کا دروازہ کھولیں گے تو جب آپ کمپرومائز کریں گے تو پھر اس کے لیے پھر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو کیونکہ اس آیت کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بات آ جاؤ. اگر تو آپ مضبوط رہتے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا پھر تو ٹھیک ہے. یعنی شریعت نے اس کا بیان دے دیا ہے. لیکن اگر جو ہے کہ آپ نے کمپرومائز کر جانا ہے کسی جگہ بچوں کے لیے کسی جگہ بیوی کے لیے کر جانا ہے تو یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا. ڈیزاسٹر ہوگا تمہارے لیے. یہ بتایا آگے اس کے بعد. جی کوئی آن لائن بھی دوست جی نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو شکور صاحب جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.